اس کے ساتھ بہت زیادہ تھا یہ جو ہمارا آج کا سیشن ہے نا، مسلم وومن آئیڈینٹیفیکیشن، اس کے ساتھ بہت زیادہ تھا. تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. اوکے، موسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ جو ہے نا آج ان کی فرسٹ کلاس ہے. پریویس لیکچرز کی ریکارڈنگ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ گروپ میں شیئر ہو جائیں گی. باقی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے انڈرسٹینڈ. آپ میں سے میکسیمم اسٹوڈنٹ کی فرسٹ لیکچر ہی ہے آج. مسلم وومن آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں کیا نالج ہے آپ کو؟ کس طرح سے، کس اینگل سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس سیشن میں ساری فیمیل ہیں، تو آپ اس کو بتائیں مجھے کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اینگل کیا ہے اس کو لے کر نا، مسلم وومن آئیڈینٹیفیکیشن. مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ، اور چیٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں. ایزی ہو کے میرے ساتھ کنورسیشن اپنی کریں تاکہ پھر ہم اس کو ایک اسموتھ وے سے لے کر چلیں. مسلم وومن آئیڈینٹیفیکیشن آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ اس کا جو کانسیپٹ ہے آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ ٹھیک شازیہ. شازیہ نے کہا ہے کہ ایک مسلم فیمیل کو کس طرح کا ہونا چاہیے، وومن کو کیسی بیٹی کیسی ماں. ٹھیک ہے. رباب نے کہا ہے کہ ہمارے رولز، ہماری لمٹس پتہ ہوں، ہمارا رول کیا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اور کسی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے؟ بہادر اینڈ قرآن اینڈ سنہ کا نالج ہونا چاہیے، اپنی زندگی اس پہ عمل کر کے گزارنی. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے مسلم وومن مجھے اپنی صحابیات کی سیرت کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اپنی نظروں کے پردے کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. انیکا موئس کی آئی ڈی سے، نعمان کی آئی ڈی سے، مصباح، آپ سب بھی اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں. الشبا، رباب، نور، راجپوت کی آئی ڈی سے، آمنہ، زمل خان. چلیں ٹھیک ہے. مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یا کانسیپٹ مسلم وومن آئیڈینٹیفیکیشن کو لے کر کیا ہے. اچھا، ہمارے جو بھی سیشن ہوتے ہیں نا، فرسٹ سیشن ہمارا پریویس سنڈے ہوا تھا، تو ہمارا جو آپ کے ساتھ کنیکشن ہے نا، وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے صرف آپ کو ورڈز پروناؤنس کر کے نہیں جانا. ٹھیک ہے. یا ایک لیکچر دے کے تو سب کچھ وائنڈ اپ ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا مقصد، ہمارا جو پرپس ہے نا، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک
اگر آپ دیکھیں اس سیشن میں آئے ہیں، آپ نے گھنٹہ ہمیں سنا یا گھنٹے سے زیادہ ہم نے یہ لیا نا سیشن، یا 2 گھنٹے ہم نے کلاس لی، لیکن اس کے بعد پریکٹیکلی آپ کی لائف میں کیا چینج آیا، اس پہ ہمارا فوکس ہے. یا اس کے بعد آپ نے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اپنی لائف میں کیا کی، یہ ہمارا مین ٹارگٹ ہوتا ہے. پھر اس کو ہم نے صرف ادھر تک ہی نہیں رکھنا ہوتا، لائف لانگ یہ والا کانسیپٹ ہم نے لے کر چلنا ہے کہ یہ چین اتنی آپ کی چلتی رہے کہ اس کو نیکسٹ جنریشن میں بھی آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے. ہمارا جو مشن اینڈ ویژن ہے اس کو کوئکلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہنر اینڈ حیا ڈپارٹمنٹ الحدید کا ڈپارٹمنٹ ہے. الحدید کے بارے میں بہت سے اسٹوڈنٹ پہلے سے جانتے ہیں، جو نہیں جانتے جو لاسٹ ہمارا لیکچر تھا اس کو ایک بار سنیے گا، ٹھیک ہے. اور ہنر اینڈ حیا ڈپارٹمنٹ ہم نے کیوں سٹارٹ کیا تھا یہ بھی آپ کو کلیریفیکیشن ہو جائے گی. باقی ہمارا مشن اینڈ ویژن یہی ہے، اسٹرانگ مسلم وومن ریڈی کرنا، اور ایسی وومن، ایسی مسلم امہ کو ریڈی کرنا، ایسی بچیاں ہماری جو ہیں وہ اس ایرا میں آئیں کہ جن کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنی جنریشن کو مشن اینڈ ویژن کیا دینا ہے. ان کی سٹرگلز، ان کی آئیڈینٹی، ان کی کلیریفیکیشن، ان کی سیلف آئیڈینٹی، ان کی جو ہے وہ اوبیڈینس، ان کا کریکٹر، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنی جنریشن کو کس پرپز کے لیے دے رہی ہیں اور اپنی جنریشن کو کس طرح سے ریڈی کر رہی ہیں، اس کے اوپر فوکس ہے ہمارا مینلی. تو جب بھی انسان نے کسی کو چینج کرنا ہوتا ہے نا، اپنے اپوزٹ جینڈر کو یا سیم جینڈر کو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں کیا ہوں. جب انسان اپنی پہچان میں نکلتا ہے تو اس کو کس کی پہچان آتی ہے؟ جس نے اسے بنایا ہوتا ہے، یعنی اپنے خالق کی پہچان اس کو آتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایسا کریے گا کہ میں آپ کے ساتھ نا یہ شیئر کر رہی ہوں، بلکہ میں خود ہی شیئر کرتی ہوں. آپ کے ساتھ جو ڈاکومنٹ شیئر ہوا تھا نا، وہ میں آپ کو شو کرتی ہوں تاکہ آپ کو ذرا ان ٹچ زیادہ رہے ہمارے ساتھ. آپ کے گروپ سے ہی شیئر کر رہی ہوں، 1 منٹ. حماد آپ اسکرین شو کریے گا، میں آپ کے ساتھ ڈاکومنٹ شیئر کرتی ہوں. تو یہ ہمارا جو تھا نا کوئکلی ایک روڈ میپ تھا ہمارے ویژن اینڈ مشن کا. اس طرح سے ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے. تو اس میں ہم نے اور بھی بہت سی ڈسکشنز کرنی ہیں، لائک اس میں فردر بہت سی چیزیں آ جائیں گی. سب سے پہلے تو ہم ورک کریں گے آپ اپنی سیلف کے اوپر، پھر اس سیلف میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی اسٹرینتھ پہ ورک کرنا ہوتا ہے، اپنی ایکچولائزیشن پہ ورک کرنا ہوتا ہے، اپنی آئیڈینٹی کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، اپنے اسٹرگلز پہ ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے نالج کو بڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور میننگ فل پرپز ہو آپ کا، اس کو دیکھنا ہوتا ہے، گولز کو اپنے دیکھنا ہوتا ہے، اپنے سروائیول کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسپانسبلٹیز دی ہیں ان کو کیسے آپ لے کر چل رہے ہیں لائف میں ایز اے مسلم وومن، ایز اے مسلم فیمیل. میں کہتی ہوں کہ معاشرے میں اگر ایک اچھی بچی بھی ہو جائے نا، یعنی ایک اسٹرانگ وومن ریڈی ہو جائے معاشرے میں، تو وہ پورے معاشرے کو چینج کرنے کا اپنے اندر پوٹینشیل رکھتی ہے. چونکہ یہ طاقت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس وجہ سے وہ پوٹینشیل رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی زیادہ طاقت دی ہے نا کہ وہ اگر یہ چاہے کہ میں نے اس معاشرے کو بدلنا ہے یا میں نے اپنی جنریشن کو بدلنا ہے، یا وہ کچھ بھی سوچے تو اس کو پریکٹیکل کرنے کی اسٹرینتھ اس کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ اتنی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے. ایسی ابیلٹیز اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھی ہیں کہ آپ عورت کو کچھ بھی دیں نا، وہ آپ کو اس سے بہترین کر کے واپس کرے گی. یہ خاصیت ہے عورت کی نا.
یہ بائی گفٹ اس کو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، گاڈ گفٹڈ ہے اس کے لیے. تو اس پاور کو ہم کس طرح سے لے رہے ہیں، یا اس پاور کو ہم جو ہے نا کس طرح سے یوز کر رہے ہیں، دیٹس میٹر ا لوٹ. ٹھیک ہے، میں اب آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر دیتی ہوں. آئی تھنک سو ان کی طرف کوئی ایشو ہے، تو میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں. دیکھیے گا اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کو؟ چلیں ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نے آپ کے ساتھ نا پوائنٹس مینشن کیے ہیں جو ہم نے ڈیپلی ڈسکس کرنے ہیں، لیکن ڈسکشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کروں گی، اور پوائنٹس جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ میں اسکرین کے تھرو شو کر رہی ہوں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو یہ انر اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم فیمیل کو دی ہوتی ہے، تو اس کا جب یوز ایک مسلم فیمیل کو آ جاتا ہے نا ایگزیکٹ اس نے کیسے کرنا ہے. اب ایک انسان ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میں نے لوک لگایا ہے، اس میں کی کون سی پٹ کرنی ہے. جب اس کو پتا چل جاتا ہے نا یہ میں نے ٹھیک والی یا صحیح والی چابی لگائی ہے، تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ لوک اوپن ہو جاتا ہے. اسی طرح جب انسان اپنی فورس کو، اپنی انرجی کو اپنے صحیح والے مشن اینڈ ویژن میں پٹ کرتا ہے نا، تو اوبویسلی اس کو ریزلٹس ملتے ہیں. ہمارا آج کا جو سب سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ ڈاؤن فال اس وجہ سے ہوا ہے مسلم فیمیل کا، کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا پرپس، مشن اینڈ ویژن جو ہے وہ کیوں ہٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ٹوٹلی ہماری آئیڈینٹی چینج ہو چکی ہے. اس وجہ سے چینج ہو گئی کہ ہم نے اپنی انرجیز کو، ہم نے اپنی تھاٹس کو، ہم نے اپنی ویلیوز کو ان جگہ پہ پٹ کرنا شروع کر دیا جن کا ہمارے مقصد سے، ہمارا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد دیا تھا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. ہم نے خود کو ویسٹ کرنا شروع کر دیا ان ادر میننگس، ویسٹ کرنا شروع کر دیا لائک ان چیزوں میں کہ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی میننگ نہیں ہے. نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے، بلائنڈلی بس جائی جا رہے ہیں. زندگی کے لمحے جو ہے نا، زندگی کے جو کہہ لیں کہ یہ جو لائف ہم سپینڈ کر رہے ہیں یہ گزر رہی ہے. ڈے بائی ڈے ہماری لائف ختم ہو رہی ہے، پھر ویکلی ہماری جو ہے وہ ہم چلے جاتے ہیں، پھر منتھلی، اسی طرح ایئرس تک ہم چلے جاتے ہیں. تو ایک سال گزر گیا، دوسرا سال آ گیا، تیسرا، اسی طرح سو آن لائف گزرتی جا رہی ہے. لیکن جو مسلم فیمل کی اتنی اسٹرانگ آئیڈینٹی تھی جس کی بیس پہ ایسی جنریشن یعنی کہ جنریٹ ہوئی ہے کہ جن کی بیسس پہ پوری دنیا کو لیڈ کرنے کی ان کے اندر پاور تھی. ایسے ہی ہے نا، اور وہ دنیا کو اس طرح سے لیڈ کرتے تھے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو درست کیا، ٹھیک ہے، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کی، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے تھے ان کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن کی، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، ان کے پرپس اینڈ مشن اینڈ ویژن کے ساتھ جوڑ دیا، ایکچولائزیشن کے ساتھ جوڑ دیا. ان کو بتایا کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوالٹیز دی ہیں، جو ہنر دیا ہے، اس کو صحیح وے سے پٹ کرو، اللہ کو پہچانو. ٹھیک ہے، پھر اپنی پہچان انسان جب کرتا ہے نا، میں آپ کو یہ چیز بتانے لگی، تو اوبویسلی وہ اللہ کو پہچانتا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا ایکچولی میں یہ پرپز ہے کہ وہ ہڈن ٹیلنٹ جو سب کے اندر ہیں اس کو باہر نکالنا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے اس کو یوز کر کے اس دنیا سے جانا ہے، یہ ہم کرنے آئے ہیں یہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہڈن ٹیلنٹس، جو کوالٹیز دی ہیں اس کو لے کر ہم ویسے ہی اس دنیا سے چلے جائیں. تو وہ تو پھر جو ہیں جانور بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس دنیا سے. ہمارا جو مقصد ہے نا اس دنیا میں آنے کا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی پرپز، یعنی ہمارے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے ان کو فلفل بھی کرنا ہے. ہماری جو رسپانسبلٹی ایک ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کو پورا کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کے ساتھ کرنا ہے ہم نے. ہماری صحابیات جو تھیں، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ ہی کرتی تھی.
اپنا گھر بھی سنبھالنا، اپنے آپ کو بھی دیکھنا، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بھی اسٹرانگ کرنا، اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالنا، پھر جو رسپانسبلٹی فیمیل کو اللہ تعالیٰ نے دی اس کو بھی پورا کرنا. تو مسلم فیمیل بھی تو سارا کچھ کر سکتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایکچولیزم کو بھول جاتے ہیں اور اپنی انرجیز ان جگہ پہ پٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ، ہمارے پرپس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا. پھر ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنی انرجی کو ویسٹ کر دیتا ہے تو وہ ایکچولائزیشن کی طرف تو آئے گا ہی نہیں. آئے گا بھی تو اس کے اندر اتنی انرجی نہیں ہوگی، اتنا اسٹیمنا نہیں ہوگا چیزوں کو لے کر چلنے کا، سوچنے کا، ورک کرنے کا. ٹھیک ہے، تو اس کو کلیئر کرنا ہے. اب میں آپ کو لے کر چلتی ہوں آپ کے سیشن کے اوپر. تو میں ہر سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کہتی ہوں کہ میں اپنے ہر اسٹوڈنٹ سے ہر سیشن میں کہتی ہوں کہ اپنے مشن اینڈ ویژن کو کلیئر کر کے نا اپنے مائنڈ میں پھر سیشن کو جوائن کیا کریں کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، پرپس کیا ہے. میں یہاں پہ بول رہی ہوں میرا کوئی مشن ہے نا، میں آپ کو اپنا ٹائم دے رہی ہوں، اس کے پیچھے میرا کوئی پرپس ہے، تو اس وجہ سے میں یہاں پہ بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اپنے مشن اینڈ ویژن پہ ورک کرنا ہے اور آپ نے اپنے مشن اینڈ ویژن کو کلیئر کرنا ہے. آپ نے یہ سیشن کیوں جوائن کیا ہے اس کو ایک بار کوئکلی اپنے مائنڈ میں سوچیں. ٹھیک ہے، اور ہر سیشن کو جوائن کرنے سے پہلے اپنی آبزرویشن کو کلیئر کیا کریں، اپنی سوچ کو کلیئر کیا کریں، اپنی سوچ کے دائرے کو تھوڑا سا ڈیپلی لے کر چلا کریں کہ میں یہاں پہ کیوں بیٹھی ہوں، یا میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، اس کے پیچھے میرا پرپس کیا ہے. اور اگر وہ کلیئر نہیں ہوگا تو آپ 3-4 گھنٹے لگا لیں، 10 گھنٹے لگا لیں، 24 گھنٹے لگا لیں، جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اب آپ بلائنڈلی بیٹھے ہیں بیکاز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جانا کہاں پہ ہے. تو پھر بیٹھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جب انسان کسی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس سے ملنا ہے، اس وجہ سے اس کا ویٹ کر رہا ہوں نا. تو اسی طرح انسان جب کسی چیز کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے پہلے وہ یہ اپنی کلیریفیکیشن کرتا ہے کہ میں ہوں کیوں اس کو جاننے والا، کیوں یہ کوشش کر رہا ہوں. جب یہ کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر انسان وہ چیز لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب سب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اس سے ریلیٹڈ کہ مسلم وومن کی آئیڈینٹیفیکیشن، کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتی ہے یا وہ ایک اچھی فیمیل ہے، اس کی وہ اچھی مدر ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سب کے پوائنٹ آف ویوز میں نے پڑھے، قرآن اور سنہ سے ریلیٹڈ اپنی لائف کو اس بلونگ کر کے گزارتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ صحابیات کی سیرہ کو کے اکارڈنگ اپنی لائف گزارتی ہے. سبھی کے پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ مسلم وومن آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے. یہ آپ کو ریفر کر رہی ہوتی ہے آپ کی کوالٹیز کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ کی کیا کیا کوالٹیز ہیں، یعنی ایک تو ہوتی ہے فزیکل، ایک ہوتی ہے انٹرنل اسپرچل. اور جو بھی وومن یا جو بھی فیمیل آج کے دور میں فزیکل کوالٹیز کے اوپر زیادہ اپنا ورک سپینڈ کرتی ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو کتنا اچھا پریزنٹ کرنا ہے، میں نے کتنی پیاری لگنا ہے، میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کتنا پیارا ڈریس میں کور کرنا ہے ڈریس میں، اور میں نے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن کیسی رکھنی ہے. تو جو ان کوالٹیز پہ زیادہ ورک کرتی ہیں نا، جو اس کی انر اسپرچل کوالٹیز ہوتی ہیں نا، وہ ان کو چھپا لیتی ہے. یعنی وہ اس کو اتنی انرجی نہیں ملتی کہ وہ ان کوالٹیز پہ ورک کرے جو اس کی انٹرنل سیلف کو صحیح کریں یا اس کو اسپرچولی اسٹرانگ کریں، اس کو امپاورمنٹ دیں اسپرچولی. ہم نے ہمیشہ، میں نے یہاں پہ کوالٹیز کی بات کی، کوانٹٹی کی تو بات نہیں کی نا. ٹھیک ہے، آپ کی جو ہڈن کوالٹیز ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں. جتنی بھی کوالٹیز ہمیں ملی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ان کو شیپ دینا، ان کو ایک پرپس دینا، ان کو ایک مقصد دینا، یہ ہمارا کام ہوتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اس کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اس کو دماغ دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس وے سے یوز کر رہا ہے. اب ایک انسان اپنے آپ کو
ایکچوئل جو اس کی آئیڈینٹی ہے نا اس کی طرف لے کر نہیں جا رہا، تو اس میں ہرگز ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میری جو قسمت ہے نا وہ ایسی ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی کوالٹیز کو خود ہی شیپ دیتے ہیں اور خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں، اور خود ہی جو ہے نا ان کو پرپس دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سیلف آئیڈینٹیفیکیشن میں ویلیوز آتی ہیں ہماری، ٹھیک ہے، اور سائنس آتے ہیں ہمارا فیتھ آتا ہے، ہمارا ایمان، ہماری اوبیڈینسنیس آتی ہے، اللہ کو ہم کتنا اوبیڈینٹلی فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو پھر ہمارا جو فیتھ آتا ہے نا، ایمان، اس میں ہماری توبہ، صبر، شکر، اللہ سے محبت، یہ چیزیں آتی ہیں. پھر ہمارا اچھا کریکٹر آتا ہے، پھر ہمارا نالج آتا ہے، وزڈم، اسٹرینتھ، ہیومینٹی کی اسٹرینتھ، آئیڈینٹی، ہمارے ایمان کی، ہمارے حیا کی جو آئیڈینٹی ہے یہ آتی ہے اس میں. تربیہ آتی ہے، پھر سیلف آئیڈینٹیفیکیشن آتی ہے، مشن اینڈ ویژن آتا ہے، ہماری اسٹرگلز آتی ہیں. اور اسی طرح رول ماڈلز ہمارے آتے ہیں، اسلام کی جو رول ماڈلز ہیں نا، ہماری صحابیات، ام المومنین. اور وہ پرپز آتا ہے، بگ پرپز، جو ہمیں اللہ المائٹی نے دیا ہے ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے سبلنگس. سیلف ایکچولائزیشن آتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، سیلف پیوریفیکیشن آتی ہے اس میں. اور ان سبھی کا کنیکشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی کس کے ساتھ آتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ان سبھی چیزوں کا کنیکشن یہ ہے مسلم وومن کی آئیڈینٹیفیکیشن. جب ایک مسلم وومن یہ کہے، یعنی ایک فیمیل ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کلیئر ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اگر یہ ساری کوالٹیز اس کے اندر نہیں ہیں، اٹس مین دیٹ کہ وہ ڈیفیشینٹ ہے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن میں. تو ان کوالٹیز کو ابھی ہم نے دیکھا، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. صرف ان کو سن لینا یا ان کو سمجھ لینا کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن میں یہ سارا کچھ آ رہا ہے، اتنا سارا کچھ آ رہا ہے، لیکن ان پہ ورک کس طرح سے کرنا ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اور اسلام میں بھی جو آئیڈینٹیفیکیشن کا میننگ ہے نا وہ انہی کوالٹیز کو لے کر آتا ہے. جو ماڈرنزم ہے اور جو اسلام ہے، ماڈرنزم جو بھی مل رہا ہوتا ہے نا ہمارے نالج کو، ماڈرن آئیڈینٹیفیکیشن اس کی ہوتی ہے، یا پھر جو ہے ماڈرن ریسرچ ہوتی ہیں، وہ اسلام کی بیس پر ہی ہوتی ہیں. اب کہیں بھی مسلم آئیڈینٹیفیکیشن کی کوالٹیز دیکھیں، ان میں یہ ساری چیزیں کہیں بھی ایکسپلینیشن میں نہیں ملیں گی، لیکن یہ ساری جو کوالٹیز ہیں نا، یہ ساری جو کریکٹرسٹک ابھی میں نے آپ کو بتائی، یہ ہمیں اسلام پرووائڈ کرتا ہے اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن. لیکن ماڈرن ویب سائٹ کوئی بھی کہیں بھی آپ چلے جائیں، یہ ساری چیزیں وہ نہیں بتائیں گی آپ کو، لیکن اسلام ہمیں یہ سارا کچھ بتاتا ہے، بیکاز اسلام چیزوں کو ماڈرنزم کے ساتھ لے کر چلتا ہے. لیکن یہ ہماری جو ہے نا ہوتا ہے کہ ہمارا فالٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، ہم چیزوں کو ڈیپتھ میں لیتے نہیں ہیں، یا ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اسلام ہم سے کیسے ہمیں لے کر چلنا چاہ رہا ہے، یا کیسے ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کو کلیئر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایک مسلم فیمیل کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ان سبھی کریکٹرسٹک کو اپنانا. اب فیمیل جو ہے نا، یہ اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، کہہ لیں کہ بیٹی اتنی حساس، اتنی پیاری ہوتی ہے، اور ہر اینگل سے آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو اس سے صرف پیار ہی ملتا ہے. یعنی اتنا اچھی کریشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نا. اب اس کو کس سے بھی اینگل سے دیکھیں، وہ آپ کو پیار ہی ملے گا. آپ کو اس کے ہر اینگل سے، اس کا غصہ ہے تو تب بھی پیار ہے، اس کا پیار ہے تو تب بھی پیار ہے، وہ کچھ بھی کر رہی ہے تو پیار ہے، وہ آپ کو دیکھ رہی ہے تو تب بھی پیار ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کریشن ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی کہیں نا تو وہ ہر چیز کو اتنے پیارے اینگل سے فٹ کر دیتی ہے نا کہ دوسرا جو انسان ہے نا وہ حیران ہو جاتا ہے. اتنی پیاری کریشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ہم جو ہے نا مسلم وومن آئیڈینٹیفیکیشن پہ لیکچر کر رہے ہیں کہ ایکچوئل میں ایسا ہے، یا پھر میری سیلف جو ہے نا وہ میرا جینڈر فیمیل ہے اس وجہ سے نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ ایکچوئل میں ایسا ہے. مطلب یہ اگر کسی کے ساتھ ملتی ہے تو ان کیس یہ اس مسلم فیمیل کی بات ہو رہی ہے، جو اس فیمیل کی بات ہو رہی ہے جو جس کو میں جس کے ساتھ لگا رہی ہوں، مسلم فیمیل.
ٹھیک ہے. تو ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے عورت کو کہ جب یہ کسی کے ساتھ ملتی ہے تو اس کو پرپس دے دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ اپنے گھر میں ہوتی ہے تو اپنے گھر کو ایسا بنا دیتی ہے کہ اس میں اس کو پرپس نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ کوئی کام کرتی ہے مسلم فیمیل تو اس کے کام میں اس کی آئیڈینٹی شو ہو رہی ہوتی ہے. اس کے کام کو کہہ لیں کہ ایک روح مل جاتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ کام جو ہے نا یہ کسی ہاتھوں نے کیا ہے یا کسی انسان نے اس کو پورا کیا ہے. ایسا کام وہ سر انجام دے دیتی ہے اور وہ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لاتی ہے. تو وہ ایسے اپنی چین کو بلڈ اپ کر کے لے کر چلتی ہے کہ ایک پرپس دے دیتی ہے, ایک کہنے کہ لائٹ دے دیتی ہے ان کے پاتھ میں اور ان کو ایکچولائزیشن دے دیتی ہے. یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کریشن کی ہے مسلم فیمیل کی کہ وہ اپنے دل میں نہیں کوئی بات رکھتی, وہ ہمیشہ دوسروں کا فائدہ سوچتی ہے. وہ اپنے اندر ان چیزوں کو نہیں رکھتی جو ایکچولی میں دوسروں کو تکلیف دیں یا پھر وہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنے. اس کی ایکچولیزم جو ہے نا وہ نہ صرف اپنے سے جڑے لوگوں کو کلیئر کرنا اور ان کو پیار محبت کے ساتھ لے کر چلنا بلکہ خود کو بھی اس نے اس طرح سے کریکٹ اینگل میں شیپ دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو بھی اسپینڈ کرے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیوں اسپینڈ کر رہی ہوں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. یا وہ کہیں بھی اپنے ٹائم کو پٹ کر رہی ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیوں کر رہی ہوں یہ. اور پھر اگر وہ کسی کی اچھی پارٹنر بن جائے تو وہ اس کو بھی ویسے ہی طاقت دیتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی. یعنی اس کے مشن اینڈ ویژن میں اس کا ساتھ دیتی ہے. وہ اس کو پیچھے نہیں دھکیلتی, وہ اس کو دنیا داری کے طرف نہیں لے کر جاتی. چونکہ ایسی جو مسلم فیمیل ہوتی ہے نا اس کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کلیئر ہوتی ہے. اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو مسلم وومن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے یہ بہت ڈیپ کانسیپٹ ہے. اس میں ایک چیز نہیں آتی, اس میں بہت سی کوالٹیز آتی ہیں, اس میں بہت سی ویلیوز آتی ہیں, اس میں بہت سے کانسیپٹ آتے ہیں. جب یہ پوری چین کلیئر ہوگی تو پھر ایک مسلم وومن کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ کلیئر ہوتی ہے. اور اس کو کلیئر کرتے ہمیں بہت سے سیشنز کنڈکٹ کرنے پڑتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم ایک ہی ٹائم پہ ٹھیک ہے ان سبھی چیزوں کو کلیئر کر لیں تو ہم کر تو لیں لیکن اس کو ہم ایک پریکٹیکل ویژن میں نہیں لے کر چل سکتے, پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے. ایسے تو یوٹیوب بھی بھری پڑی ہے, آپ کوئی بھی کنٹینٹ اٹھا کے سنیں, لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لائف کسی چیز کو لے رہے ہوتے ہیں اس میں جو چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس کو ہم پریکٹیکلزم کی طرف نہیں لے کر آ رہے ہوتے. اور سننے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ سن لیا اور اس کو جو ہے وہ بس وہیں پہ وائنڈ اپ کر لیا, بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو پریکٹیکلی لے کر چلیں. جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا نا, تو پریکٹیکلی ہم جب پریکٹیکلی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو اس میں ہمیں پھر ہر سٹیپ پہ ورک کرنا پڑتا ہے. جیسے ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ہم فیمیل کی سیشنز کنڈکٹ کرواتے ہیں اور یہ ہم نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا. اس سے پہلے بھی ہم بہت سے سیشنز کنڈکٹ کروا چکے ہیں مسلم فیمیل کی آئیڈینٹیفیکیشن پہ, پرپس پہ, اس میں سیرت صحابیات, اسی طرح جو ہے نا وہ پیرنٹنگ پہ ہم نے سیشنز کیے ہیں اور وومن آئیڈینٹیفیکیشن پہ کیے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس پہ کیے ہیں, اسی طرح اور بھی ہم نے بہت سے سیشنز کنڈکٹ کیے ہیں اسی کے اوپر. فیمیل کا جو الگ سے ڈپارٹمنٹ تھا اس کو لے کر, لیکن اب ہم اس کو لائف ٹائم کے لیے لے کر چلیں گے. اس میں نے آپ کو سارے فرسٹ لیکچر میں جو ہے نا وہ کلیئرلی ایکسپلین بھی کیا ہے, تو وہ آپ نے لازمی سننا ہے تاکہ آپ بھی ہمارے مشن اینڈ ویژن کا پارٹ بن سکیں. تو اب ہم جو ہے نا مسلم وومن کے آئیڈینٹیفیکیشن کا ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہے. میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہوا یا نہیں. میں اپنی اسکرین جو ہے نا وہ چینج کر رہی ہوں. اب مجھے بتائیں آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے؟ ہاں جی بتائیں مجھے. نا ایکٹیو رہا کریں, یعنی پھر مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ان ٹچ ہیں. تو ہاں جی ٹھیک ہے.
ایکٹیو رہا کریں اور مجھے ساتھ ساتھ بتایا کریں تاکہ ہم پھر اس کو اسی اینگل سے لے کر چلیں. اب ہم موو آن کرتے ہیں. ہماری جو مسلم آئیڈینٹیفیکیشن کے جتنے بھی کریکٹرسٹک تھیں ان میں سے جو ایک ہے وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے اور ہائیسٹ لیول ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا. یہ سیلف ایکچولائزیشن آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہائیسٹ لیول ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا؟ آپ میں سے کسی اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے اس کا؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیلف ایکچولائزیشن از ہائیسٹ لیول آف آئیڈینٹیفیکیشن آف مسلم وومن یا پھر مسلم آئیڈینٹی. بتائیے مجھے. ابھی میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا بھی ہے اس کا نا کہ سیلف ایکچولائزیشن کیوں ضروری ہوتی ہے. سیلف ایکچولائزیشن سے ہمیں کس کی پہچان ہوتی ہے؟ خود کی تو ہوتی ہے. خود کی پہچان ہمیں کس کے ساتھ کونیکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ یس یس یہی چیز میں سننا چاہ رہی تھی. اللہ کی پہچان. اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں ہائیسٹ لیول آف آئیڈینٹیفیکیشن. ٹھیک ہے. جب ایک مسلم فیمیل کونیکٹ کرتی ہے اپنے آپ کو اپنے پرپس کے ساتھ، سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب اب آپ دیکھیں خود کی پہچان کیسے ہوتی ہے. خود کی پہچان ہوتی ہے جب انسان اپنے پرپس کی پہچان کرتا ہے، اپنی اسٹرینتھ کی پہچان کرتا ہے، اپنے ٹیلنٹ کی پہچان کرتا ہے، کس طرح سے اس نے دوسرے لوگوں کو لائٹ دینی ہے، ٹھیک ہے، روشنی فراہم کرنی ہے، اس کی پہچان کرتا ہے، اپنی گروتھ کی پہچان کرتا ہے، نالج کو کس طرح سے اس نے لینا ہے، سیکھنا ہے گروتھ کے لیے، سیکنگ نالج فار گروتھ کے لیے اس نے کس طرح سے نالج کو سیکھنا ہے. اور یہ اس نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایکچولی میں وہ ہے کیا، یعنی کہ انڈرسٹینڈ ہو دے ٹرولی آر. ٹھیک ہے. یعنی ایکچولی میں وہ جو فیمیل ہے نا وہ ہے کیا، کیوں ہے وہ اس یونیورس میں. یہ ہے اس کی سیلف ایکچولائزیشن. اور جو ایک بلیور ہوتا ہے نا، یعنی جس کو یقین ہوتا ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن کا کانسیپٹ میرا مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے، وہ تب اچیو ہوتا ہے جب وہ یہ پہچان کر لیتا ہے کہ میں اللہ کا سرونٹ ہوں. ٹھیک ہے. کیا کہا میں نے؟ اللہ کا سرونٹ. اور ہم میں سے ہر انسان اللہ کا سرونٹ ہے. اور وہ کرنے کیا آیا ہے؟ اپنی میننگ فل لائف کو شیپ دینے، اس کو پورا کرنے، اور جو اس کا پرپس ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس کو پورا کرنے آیا ہے انسان اس دنیا میں. مسلم فیمیل بھی جو ہے وہ بھی یہی کرنے آئی ہے. جو اللہ رب العزت نے اس کو پرپس دیا نا اس کی لائف میں ایز اے سرونٹ، ہم اللہ کے سرونٹ ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کے خادمین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رول دیا ہے ہم نے اس کو فلفل کر کے پھر اس دنیا سے جانا ہے. تو یہ تب پورا ہوتا ہے جب ہم ایسی لائف گزارتے ہیں جس کا کوئی میننگ ہوتا ہے، وہ پرپس کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے گولز کے ساتھ الائنگ ہوتی ہے، ہمارے مشن اینڈ ویژن کے ساتھ الائنگ ہوتی ہے، اور ہم سروائیو کر رہے ہوتے ہیں فار دی سیک آف اللہ. ٹھیک ہے. جب یہ سارے کنیکشنز، یہ سارے کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہوتے ہیں تب ہماری ایکچولائزیشن ہوتی ہے سیلف کی. اب اگر ہم دیکھیں کہ سیلف ایکچولائزیشن کا جو ایسنس ہے وہ اسلام کے ساتھ کیسے کونیکٹ کر رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا کہ ہماری جو پہچان ہے ہمیں ایکچولی میں اللہ کی پہچان کی ہائیسٹ لیول پہ لے کر جاتی ہے. تو جب ہم ایکچولائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں فرسٹ جو سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے ہمارا پرپس جو ہے نا وہ کریشن کا، اس کو ریئلائز کرنا. ٹھیک ہے. یعنی ہم کیوں ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، کب ہیں، یہ ساری جو یعنی ہمارے برین کے اندر جو بھی یہ کوسچننگ آتی ہے نا اس کو ہم نے ریئلائز کرنا ہے.
اس کو ہم نے پہچاننا ہے. اب اس کی پہچان جو ہے نا ڈفرینٹ بکس میں ڈفرینٹ وے سے ہوتی ہیں. کسی انسان کو اس کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کی پہچان مل رہی ہوتی ہے، لائف کو جس طرح سے گزار رہا ہے، جو اس کو مشکلات آتی ہیں لائف میں، اس سے جو سیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میری پہچان ایسے ہو گئی. اب دنیا کو آپ دیکھیں نا، پوری دنیا کو دیکھیں، واسٹ کانسیپٹ ہمیشہ اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی ایک ایک بک یا ایک ایک دو دو پیجز تک نہیں محدود رہنا. اب جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں نا تو دنیا کو ہم اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی پوری دنیا میں جو کانسیپٹ ہے کریشن کا، اس کو ہم اس طرح سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ایکچولائزیشن کروا رہا ہے کانسیپٹ. وہ کس طرح سے کروا رہا ہے؟ ایک منٹ، یہ نا مجھے اپنی ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک منٹ ویٹ کریے گا. اچھا، تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اب پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ان میں سے ہر انسان تو مسلمان نہیں ہے، ہر فیمیل تو مسلمان نہیں ہے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر طرح کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ بکس بھی لکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور اپنے ہائیسٹ لیول پر چلے جاتے ہیں جب وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف موو آن کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نان مسلم بھی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں، اور مسلم اینڈ نان مسلم میں پھر کہاں پہ فرق آتا ہے کہ وہ بھی تو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کلیئر ہوتی ہے. لیکن پھر کیا چیز آتی ہے جو ہمیں ان سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے؟ تو ایز اے مسلم ہماری جو اس میں کانسیپٹ ہے نا وہ واسٹ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں نا، وہ ہماری اسٹرینتھ، پاور ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، بیکاز ہمارا پرپز اللہ کو اچیو کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے چونکہ ہمارے کانسیپٹس یہ ہیں کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ جیسے بھی بول رہے ہیں، یا کسی کے ساتھ کوئی بھی فیل ہم کر رہے ہیں، تو اس کا ہمیں جواب اللہ کو دینا ہے. مسلمان اس وجہ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس آخرت کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اور غیر مسلم کے پاس آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو ان چیزوں کا ریوارڈ نہیں ملنا، ہمیں ان چیزوں کا ریوارڈ ملنا ہے. تو اب آج کے دور میں یہ چیز آ گئی ہے کہ پتہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہمارے ہی اندر سوچو بچار نیگیٹیوٹی کی زیادہ ہوتی ہے، ہمارے ہی اندر اسٹریس، ڈپریشن اور انکمفرٹیبلنس یہ زیادہ ہوتی ہے. کس کے لیے؟ اپنے پرپز کے لیے، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. جبکہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری طاقت اللہ ہے اور ہم اللہ کے لیے کام کریں، اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہوتا ہے. کہ مسلمان کے وہ کیسا ہی مسلمان ہے کہ جس کو جو سٹریس میں چلا جائے، وہ کیسا ہی مسلمان ہے جو مایوس ہو جائے، وہ کیسا ہی مسلمان ہے جو یہ کہے کہ میں جو ہے نا میرا کوئی پرپز ہی نہیں ہے. اگر اس طرح کی سوچ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اٹس مین ڈیٹ کہ اس نے اپنی پہچان کی ہی نہیں، ابھی اس نے اپنی پہچان ہی کی، اس وجہ سے تو وہ اس کی سوچ جو ہے وہ اتنی گر گئی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کر کیا رہا ہوں. ہاں یہ ماننے کو آ جاتی ہے انسان کو یہ چیز کہ اگر نان مسلم ہے تو وہ تو یہ سوچ سکتا ہے، وہ تو ہمیں تو ان میں تو دیکھنے کو مل سکتا ہے نا کہ اس کا اسٹریس، ڈپریشن، مایوسی، ان چیزوں کا لیول ان کے اندر زیادہ ہو سکتا ہے، چونکہ ان کو تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے آخرت کا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کو طاقت، ان کو اسٹرینتھ کدھر سے مل رہی ہے. لیکن جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہوتی، بیکاز اس کی جو ہڈن اسٹرینتھ ہے اور
ہر طرح کی اسٹرینتھ وہ اللہ ہے. تو مسلم فیمیل بھی جو ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت دی ہے، اتنی زیادہ طاقت دی ہے، تو اس وجہ سے تو وہ ہر منتھ بھی اتنی تکلیف کو برداشت کر لیتی ہیں، اور جب پھر مدر بنتی ہیں تب بھی اتنی تکلیف کو برداشت کرتی ہیں. اگر ان کے اندر اتنی طاقت نہ ہوتی بوجھ اٹھانے کی تو اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا بوجھ ڈالتا؟ طاقت ہے، چونکہ یہ طاقت ان کی پہچان ہے اس وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی بہت سی رسپانسبلٹیز دی ہیں، چونکہ ہمارے سارے سیشنز جو ہے نا وہ وومن سے ریلیٹڈ ہوں گے، فیمیل سے ریلیٹڈ سارے ہمارے ہوں گے، تو اس وجہ سے میں اس پہ زیادہ آپ کو لے کر چلوں گی اور انہی کانسیپٹس کو آپ کے کلیئر کروں گی. تو اس کو ہرگز اس طرف نہیں لے کر جانا کہ میں جو ہے نا مین کے اگینسٹ ہوں یا پھر جو ہے ان کے پرپس کے اگینسٹ ہوں. ان کا پرپس بھی بہت زیادہ بڑا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت اچھی کریشن بنایا، وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. اس کو آپ نے اپ کمنگ جتنے بھی ہمارے سیشنز ہوں گے نا ان میں بھی کوریلیٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ان کے الگ سے پرپز ہیں، ان کے الگ سے مشن اینڈ ویژنز ہیں، سارا کچھ الگ سے ہے. لیکن ہم یہاں پہ جو کلیئر کر رہے ہیں وہ وومن آئیڈینٹیفیکیشن کا کلیئر کریں، وومن کے جو بھی ہوں گے نا سیشن اس کا کلیئر کریں. تو مسلمان جو ہے نا، اور ایز اے مسلم فیمیل، ابھی زیادہ تر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، زیادہ تر فیمیل ہی ہوتی ہیں زیادہ تر جو چیزوں میں، یعنی چیزوں کو جو ہے نا ناشکری کر رہی ہوتی ہیں، ریلیشنز میں ناشکری کر رہی ہوتی ہیں، اپنے گھر کی چیزوں میں ناشکری کرتی ہیں، اپنے گھر بار میں، اپنی ہر چیز میں ناشکری کرنے آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گی. جو ویئرنگ ہے، ویئرنگ سے لے کر ان کی ہر ہینڈلنگ تک، ہر چیز تک ناشکری کرنے کو آپ کو دیکھنے کو ملے گا. یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارے کوشچنس کیوں ریز ہوتے ہیں؟ یہ تب ریز ہوتے ہیں جب اپنی آئیڈینٹیفیکیشن انسان کو کلیئر نہیں ہوتی کہ میرا مقصد کیا ہے، میں آیا کیوں ہوں، میں کر کیا رہا ہوں. اور پھر انسان جان بوجھ کے وہ چیزیں ریپیٹیڈلی کر رہا ہوتا ہے. کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کو اتنا نالج ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی انرجی کو کہاں پٹ کرنا تھا. میرا تو پرپز اتنا بڑا ہے، میرا تو مقصد اتنا بڑا ہے، مجھے تو اس پہ کام کرنے لگوں تو وہ نہیں ختم ہوتا. تو میرے اندر یہ ان چیزوں کی ناشکری کی، یا پھر اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے کی، یا پھر جو ہے وہ اپنے ٹائم کو فضولیات میں لگانے کا ٹائم کہاں سے آ گیا میرے پاس؟ یعنی میرا تو پرپز اتنا بڑا ہے، میں اس پہ اپنی ساری انرجیز کیوں پٹ نہیں کر رہی؟ میں وہ کیوں نہیں دیکھ رہی؟ میں اس کے اوپر ورک کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا تو میں اس پہ اپنی انرجیز کو کیوں نہیں لگا رہی؟ ایکچولائزیشن آپ کو یہ سکھاتی ہے. تو سیلف ایکچولائزیشن کا پرپس بھی اسلام میں یہی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک عورت یا مرد اپنی پہچان کرے، اور یہ پہچان ان کو اللہ کی پہچان کروائے، اور اللہ کی پہچان ان کو ان کے مقصد کی پہچان کی طرف لے کر جاتا ہے. پھر انسان جو کام کرنے آیا ہے اس کو پورا کرتا ہے. پھر ایسے لوگوں کو دنیا یاد رکھتی ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اس لیے کام کریں کہ ہمیں دنیا یاد رکھے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ میں دے ہی دینا ہے. چونکہ ان کا ان چیزوں سے کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ جو ہے نا سلیبریٹیز جیسے اس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری واہ واہ ہو، ہمارا نام ہو، ان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہے، ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے سرونٹ ہیں، تو ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. ہم سیشنز کنڈکٹ کروائیں، ہم کہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو اس وجہ سے کنڈکٹ کروا رہے ہیں کہ ہمیں اپنا نام چاہیے، یا پھر اس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے. اس سے ہرگز کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ بہت سے آپ کو پلیٹ فارمز ملیں گے جس میں آپ کو ہائیلی پیڈ چیزیں مطلب کر رہے ہوتے ہو. ہم لوگ مجھے یاد ہے کہ جب سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا ہم فری کرتے تھے ہر چیز، لیکن چونکہ سیریسنیس نہیں آتی نا چیزوں میں جب، تو پھر انسان کو تھوڑا سا پھر اس کو پیڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو معاوضہ پھر رکھنا پڑتا ہے. یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ انسان اپنا معاوضہ رکھے، یہ حق ہے اس کا لینا. لیکن پرپس اینڈ مشن جب انسان اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے نا، تو انسان اس پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. اس کو ان چیزوں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. کچھ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کلیئر ہے، وہ کہیں بھی جائے گا نا وہ روشن چراغ روشنی پھیلائے گا.
آپ اس کو اندھیرے میں بھی رکھ دینا ایسے انسان کو جس کو پتا ہے کہ میری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے یا میں نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے چیزوں کو، اس نے اپنے خالق کو پہچانا ہوا ہے، اسٹرانگ ہے، تو آپ اس کو جہاں بھی چھوڑ دیں نا وہ اپنے آپ کو بنا لے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے، اس نے اس پہ کام کیا ہوا ہے۔ تو ایسا انسان یا ایسی یوتھ جو آج آپ کو سننے کو ملے کہ ایسے لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار پاکستان میں تو یہ نہیں ہے، یار ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں، ایسے کوشچن میننگ لیس ویسٹ فل چیزیں، یہ میننگ لیس سارے کوشچنز ہوتے ہیں، یہ میننگ لیس چیز ہوتی ہیں، بیکاز اس لیے کہ جب انسان اپنی پہچان کر لیتا ہے نا تو یہ کوشچنز، اس کی یہ باؤنڈریز اس میں کوئی میننگ نہیں رکھتی، وہ اتنا اتنا زیادہ واسٹ ہو جاتا ہے اپنے کانسیپٹ میں، اپنے مشن اور ویژن میں، کہ وہ اپنی انرجیز کو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے پٹ، اور پھر اس کو اسٹرینتھ بھی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ پھر لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یار یہ اتنا چھوٹا ہے اور اس کے باوجود یہ اتنی چیزیں ہینڈل کر رہا ہے۔ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا نا کہ اس نے اپنی ایکچولائزیشن پہ ورک کیا ہے، اس نے اپنے خالق کو پہچانا ہے، اس نے اپنے پرپس کو پہچانا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں یا پھر جو ہے وہ کوئی بھی ہمارے کہہ لیں کہ علامہ اقبال لگا لیں، ہماری کوئی بھی پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، یا ابن سینا ہے، کوئی بھی آپ ان کے بچپن کو دیکھیں، پرسنالٹی کوئی بھی ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بچپن دیکھ لیں آپ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچپن دیکھیں، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا دیکھیں، تو ان میں ایک چیز کامن آپ کو ملے گی، وہ یہ ملے گی کہ ان کی ایکچولائزیشن بچپن سے ہی کلیئر تھی۔ ہم تو اب ورک کر رہے ہیں نا اس پہ، وہ بچپن سے کس نے کلیئر کی تھی؟ ان کی مدر نہیں کی تھی نا، ماں ہی کرتی ہے نا، کیونکہ وہ پرورش اپنے بچے کی وہی کر رہی ہوتی ہے۔ پھر ہماری آئیڈینٹیفیکیشن تو تب کلیئر ہوتی ہے جب ہم اپنی پیوبرٹی کے بعد والی سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے 5-6 دھکے کھانے کے بعد کہ اب آ جاؤ اپنی سٹیج پہ واپس، کہ تم نے یہ والے کام کرنے تھے اور تم جن کاموں میں پڑے تھے وہ کام تم نے نہیں کرنے تھے، تب انسان کو عقل آتی ہے۔ کہتے ہیں انسان کو دھکے کھا کھا کے عقل آتی ہے، تو وہ حساب ہو گیا ہماری یوتھ کا، ادھر ادھر انوالو ہو جانا، اور جب وہاں سے کچھ نہ ملے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کام کرنا تھا ہم نے، تو اس طرف ہی آ جاتے ہیں، لیکن یوتھ اس طرف بھی نہیں آ رہی۔ تو جو ماں ہوتی ہے نا، وہ اس کی پرسنالٹی، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن خود کی اپنی جب تک نہیں ہوتی نا، تو وہ بچوں کی، اپنی جنریشن کی کیسے توقع کر سکتی ہے کہ وہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کلیئر ہو بچپن سے، بائی برتھ ہو؟ یہ نا ایک کوشچن پوچھا گیا تھا، یہ کوشچن اس طرح سے پوچھا گیا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ بہترین جو عورت ہے شادی کے انتخاب کے لیے، نہیں، اس نے کوشچن اس طرح سے پوچھا تھا کہ میرے جو ہے نا ایک بچی ہے، تو مجھے بتائیں کہ میں اپنی بچی کی پرورش کس طرح سے کروں؟ تو وہ جو شخصیت جنہوں نے جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کی جو پرورش تھی نا، یہ تو بہت دیر تم نے کر دی، یہ سوال پوچھتے پوچھتے اس نے کہا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ میں نے دیر کر دی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی جو پرورش کی فرسٹ اسٹیج تھی نا، وہ سٹارٹ اس سے ہوتی تھی تم کون سی عورت کا انتخاب کر رہے ہو۔ اور میں آپ کو جس چیز کی طرف لے کر جاتی ہوں نا، میں یہ کہتی ہوں کہ انتخاب انسان کا تب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچ دے دی۔ سوچ تو ہمیں بچپن سے ہی مل جاتی ہے، لیکن ہمیں چیزوں کی پہچان تب سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جب سے ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے مائنڈ کے اندر کوئی کانسیپٹ بن رہا ہوتا ہے کہ چیزیں ایکچولیزم میں ایسے چل رہی ہیں، یعنی 5 سال ہے، 6 سال ہے، ہمیں چیزوں کی سمجھ بوجھ آنا شروع ہو جاتی ہے نا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں آئی تھنک سو کوئی 4th کلاس میں تھی جب مجھے چیزوں کی اچھے سے سمجھ بوجھ آنا شروع ہو گئی تھی کہ چیزیں ایسے ورک کرتی ہیں، ایسے ہم نے ان کو لے کر چلنا ہوتا ہے، یا یہ ہو رہا ہے زندگی میں، یا زندگی کی چیزیں اس طرح سے کو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو انسان
آئی تھنک سو 4th یا 5th ایئرز میں ہی ہوتا ہے جب انسان کو نا ان چیزوں کی پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد کا جو پھر ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، یہاں سے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہوتی ہے، یہاں سے آپ اپنے اوپر ورک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. پھر میں نے جس طرح آپ کو پریویس سیشن میں بتایا کہ انسان پیورٹی سے پہلے جو کر رہا ہے اور پیورٹی کے بعد پھر جو کر رہا ہے وہ سارا کچھ اس کا میننگ رکھتا ہے اس کی جنریشن کے لیے. آپ چیزوں کو ٹچ کر رہے ہو، آپ بول رہے ہو، آپ کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کہاں پہ کر رہے ہو، اپنی سوچ کو کہاں پہ پٹ کر رہے ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میٹر. اور یہ جو ہے نا، یہ ریسرچ اب جا کے کنڈکٹ ہو رہی ہے. جاپانیز کی یونیورسٹی ہے، انہوں نے یہ ریسرچ کنڈکٹ کی تھی. تو اسلام نے 1400 سال پہلے یہ ریسرچ بتا دی کہ یور ایچ اینڈ ایوری تھنگ میٹر. آپ اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، سوتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، چیزوں کو ٹچ کرتے ہو، جو ان سے بھی ورڈز پروناؤنس کرتے ہو، جو بھی سوچتے ہو، اس کا آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن پہ اتنا ڈیپ اثر کرتا ہے نا یہ چیزیں کہ آپ کی سوچ نہیں ہوتی. یہ ایکچولائزیشن ہوتی ہے. جب انسان کہتا ہے نا کہ مجھے اپنی پہچان ہو گئی، تو وہ ایکچولی میں ان چیزوں کی پہچان ہوتی ہے اس کو، اور یہ ساری چیزیں اس کو اللہ کی پہچان کروا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب انسان جب یہ کہتا ہے کہ میں اپنا پرپز آف کریشن کو کن اینگل سے دیکھ سکتا ہوں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ نان مسلم بھی ہوتے ہیں، مسلم بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلمس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بلڈ اپ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن زیادہ کلیئر ہوتی ہے، ان کے پرپز، مشن اینڈ ویژن زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ کسی بھی لمحے ٹوٹتے نہیں ہیں، بکھرتے نہیں ہیں، وہ کسی بھی لمحے واپس نہیں مڑتے، وہ کسی بھی لمحے یہ نہیں سوچتے کہ بس یہاں پہ ختم ہو گئی گیم. کیونکہ مسلم ہو اور ہوپ لیس، یعنی اس میں نا امیدی کی کیفیت ہے. ہوپ لیسنس کا کانسیپٹ اس کے اندر کیسے آ گیا؟ مسلمان ہو اور وہ افسردہ ہو اور اس کو پتہ نہ چل رہا ہو میں نے کیا کرنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک مومن انسان کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ویک ہو. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو، مومن کو بہت طاقتور بنایا ہے، بیکاز اس کو طاقت اللہ سے مل رہی ہے. ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ ویک ہے. وہ ویک ہے بیکاز اس نے اپنے اوپر کام نہیں کیا، اس نے اپنے خالق کی پہچان نہیں کی، اس وجہ سے وہ ویک ہے. اس کا نالج بہت شارٹ ہے، اس وجہ سے وہ ویک ہے. اس نے ایکچولیزم کی پہچان نہیں کی، اس وجہ سے وہ ویک ہے. اس نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کلیئر نہیں کی، اس وجہ سے وہ ویک ہے. اب جتنا کہتے ہیں نا کہ ایک عورت جتنی زیادہ اس میں نالج ہوگا، جتنا زیادہ اس کو یعنی وہ چیزوں کو پڑھتی ہوگی، وہ اتنی اچھی جنریشن کریٹ کرے گی. اب اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ریسرچ جو ہے نا جاپان اینڈ امریکہ میں اینڈ چائنا میں بھی کنڈکٹ ہوئی، ایران میں بھی یس کنڈکٹ ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہماری فیمیل یعنی ان کی وہ پریگنینسی کے سٹیج میں ہوتی ہیں تو ہم کپل سے پوچھتے ہیں، ان کے تو یہ جو ہے نا سیشنز ہوتے ہیں باقاعدہ طور پہ، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا بچہ چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا بچہ چاہیے کہ جو ہے نا باڈی بلڈرز ہو، جو ڈاکٹر بنے، جو انجینئر بنے، مطلب ملٹیپل کوسچنز ہوتے ہیں ہر ایک کے. تو وہ پھر ان سے کہتے ہیں کہ ڈورنگ 9 months آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والی بکس پڑھنی ہے، ان کے اوپر ورک کرنا ہے، ان کی ورک شاپس اٹینڈ کرنی ہے، اور ہر چیز کو وہ اسی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں مسلم فیمیلز کے اوپر. اب پہلے پتا کیا ہوتا تھا؟ ہماری صحابیات انہمین ام المومنین، کیا ہوتا تھا کہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ سٹارٹنگ سے ہی نا اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ اتنا اسٹرانگلی بلڈ کرتے تھے کہ ہر چیز ان کی اللہ کے لیے ہوتی تھی، اور اسی کے لیے سارا دن کام بھی کرتے تھے. تو پھر آٹومیٹک سی بات ہے کہ جب جنریشن پیدا ہوگی تو وہ اللہ کے سرونٹ ہی پیدا ہوں گے نا، چونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو مارا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کو جوڑا ہوتا ہے. اس وجہ سے پھر جو وہ جنریشن پیدا ہوتی ہے نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا پرپس، مشن اینڈ ویژن کیا ہے اس دنیا میں آنے کا. وہ پھر جو اللہ کے سرونٹ ہوتے ہیں وہ اللہ کے سرونٹ ہی پیدا کرتے ہیں نا.
جو یہودیوں کے سرونٹ ہوتے ہیں وہ پھر ویسے ہی نسلیں پیدا کرتے ہیں. اتنا ڈیپ کانسیپٹ ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا اینڈ ایکچولائزیشن کا اسلام میں. اب آپ کو اتنے واقعات یہ سننے کو ملتے ہیں کہ ہسٹری میں ہی ہمارے، آج کا تو میں آپ سے نہیں کہہ سکتی، ہسٹری میں ہمارے ہوتا ہے. بیکاز میں آج کا اس لیے نہیں کہہ سکتی، ہوتا ہوگا لیکن بہت کم ہے، کہ آج کل مسلم فیمیل نے اپنے اوپر کام کرنا چھوڑ دیا ہے نا. اور پھر وہ سارا جو سوسائٹی میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سارا کچھ ہماری آنکھوں سے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو بھی فساد معاشرے میں برپا ہوا ہے، اس کا بہت ہاتھ عورت کا بھی ہے اس کے پیچھے. کیونکہ ہماری پیرنٹنگ بہت فضول سی ہو گئی نا. وہ پیرنٹنگ فضول اس وجہ سے، ہم تو اپنا نہیں پہچان، جب اپنی پہچان نہیں ہوتی تو وہ اس نے کس کی پہچان کیا خاک ہی کرنی ہے نا. تو ایسا تھا کہ اتنی زیادہ آپ کو نا یہ ملیں گے، آپ امام غزالی اینڈ امام بخاری کی مدرس جو ہے نا ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، حیران اس طرح سے ہو جائیں گے کہ ایسے ہے کہ آپ جو تھے نا، امام غزالی کا ہی یہ ہے اگر میں غلط نہ ہوں، کہ وہ بچپن سے نا انہیں قرآن پاک یاد تھا، حفظ تھا پورا. جب وہ مدرسہ میں ان کا ایڈمیشن ہوا تو ان کے قاری صاحب نے ان سے کہا کہ بتائیں، ان کے ٹیچر نے نا، کہ آپ مجھے قرآن پاک سنانا شروع کریں. بلکہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے سناتا ہوں. کہا ایسے کیسے ہو گیا آپ تو یہاں پہ پڑھنے آئے ہو، آپ مجھے سنانے تھوڑی آئے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ میرے سے سنیں. سناتے گئے تو وہ حیران ہو گئے. اچھا کہ ایک بار میکسیمم یاد کر لیا ہوگا، ایک نہیں، دو نہیں، 26 بارے ان کو یاد تھے. تو وہ اتنا حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، چھوٹا سا بچہ 4-5 سال کا، اس کو 26 پارے یاد ہیں. انہوں نے کہا کہ باقی یہ 4 پارے کیوں نہیں یاد کیے، اور یہ جو 26 یاد کی یہ کہاں سے یاد کیے ہیں؟ تمہاری ماں نے تمہیں بچپن سے یاد کرنا شروع کروا دیے تھے. تم نے تو یعنی اتنی چھوٹی ایج میں یہ سارا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب میرے خیال میں کہ ان کی ایج 4 سال تھی یا پتہ نہیں 3.5 سال، ایسے اتنی کی کوئی ایج تھی. تو انہوں نے کہا کہ ڈورنگ پریگنینسی، ٹھیک ہے، میری ماں جب تلاوت کیا کرتی تھی نا تو میں اس کو یاد کر لیا کرتا تھا. اب یہ کنیکشن کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ ہماری تو ایکچولائزیشن بھی ہمیں یہ جو ہے نا یہ ڈائجسٹ نہیں کروا رہی ہوگی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم بھی تو قرآن پاک پڑھتے ہیں. ہماری لگن، ہماری ڈیپنیس ویسی نہیں ہے نا، ہم ویسے پڑھتے نہیں ہیں، اتنا ڈیپ ہم پڑھتے نہیں. وہ تو ہر ٹائم قرآن پاک کے ساتھ، چونکہ اس طرح ہے نا، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ایک منٹ ان کا جو ہے نا وہ قرآن پاک سے انہوں نے ہدایت لینی ہے، کھول کے دیکھنا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. پھر ان کو کوئی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، پھر اس کو پڑھنا ہے. اور پھر ان مسلم فیمیل کی تو اس طرح سے لائف ہوتی تھی کہ جس طرح ہی ان کو ٹائم ملا تو غور و فکر میں گزارنا ہے، سارا ٹائم اللہ کے ساتھ گزارنا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے پرپس کے لیے گزارنا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ باقی کے 6 پارے کیوں نہیں آپ نے حفظ کیے نا، یہ 26 پارے تو آپ نے کر لیے. انہوں نے کہا کہ میری ماں نے 26 پارے کیے تھے، ٹھیک ہے، 26 پاروں تک ہی انہوں نے پڑھا تھا. جو باقی کے 4 پارے تھے نا انہوں نے نہیں پڑھے، تو اس وجہ سے یہ مجھے نہیں حفظ ہوئے. تو اسی طرح اس پہ بھی ریسرچ ہوئی، بہت سی کنٹریز نے اس پہ ریسرچ کی، اور اس طرح جو ہے نا یہ دیکھنے کو بھی ملا کہ ایکچولی میں ایسے ہوتا ہے. آپ کو یوٹیوب پہ ایران کے بہت سی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہوں گی، اور اسی طرح میں کافی اپنے پچھلے سیشنز میں بھی یہ ریسرچ ڈسکس کی ہوئی ہے. تو یہ ایکچولیزم میں ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی پہچان اپنے خالق کے تھرو کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی پہچان پھر اس کو یہ سارا کچھ اپنے خالق کے ساتھ جوڑ کے یہ کروا دیتی ہے، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو تو پہلے کلیئر کریں نا. ہم اپنے اندر اتنی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے اتنا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں غلط، اور وہی چیزیں ہم اپنے دل کے اندر دفن کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس دل کے اندر پھر چراغ روشن کیسے ہوں؟
اس پہ اتنا کچھ پہلے سے ہی ہے. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو نا وہ اپنے جو لاسٹ سیشنز ہمارے ہوئے تھے نا اس کی ریکارڈنگ شیئر کی تھی کہ وہ لازمی سنیے گا, بیکاز اس میں اتنی زیادہ ڈیپلی چیزیں ہیں جس سے نا آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ آپ نے اپنی سیلف کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے یا اپنے پرپس کو کس طرح سے ایک وے سے لے کر چلنا ہے. اور دوسرا یہ بھی چیز کلیئر ہوگی کہ دوسروں کے لیے کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے یا سوچنا ہے, یا یہ سارا کچھ بہت سے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہوں گے ان میں, تو وہ بھی کلیئر کریے گا. اچھا, پھر ہم اس پوائنٹ پہ آ رہے تھے کہ پرپز آف کریشن جو ہے نا وہ اس کو ہم کیسے لے کر چلیں گے, اس میں کون کون سے کانسیپٹ ہمارے آتے ہیں پرپز آف کریشن میں. پرپز آف کریشن میں جو ہمارے جو پوائنٹس آتے ہیں, جو کانسیپٹ آتے ہیں نا, وہ آتا ہے معارفہ. اس کو ہم کہتے ہیں ریکوگنائزیشن آف اللہ, یعنی کہ جو انسان کی ایک ٹرو گروتھ ہے نا وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, اپنے خالق کی پہچان سے شروع ہوتی ہے. یہ ہے ریکوگنائزیشن آف اللہ اینڈ معرفہ. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس میں کانسیپٹ آتا ہے اخلاق کا, پھر آتا ہے عبادت, پھر آتا ہے تزکیہ, پھر آتا ہے لیونگ ود احسان. ٹھیک ہے. ایک احسان ہے, ایک انسان ہے, یہ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کوریلیٹ نہیں کرنا. اب یہ جو ہے نا عبادت, اس کا بھی بہت واسٹ کنسیپٹ ہے. اخلاق کا واسٹ کنسیپٹ ہے. تزکیہ کا پورا چیپٹرز کے چیپٹرز ہیں. لیونگ ود احسان اس کے چیپٹرز کے چیپٹرز ہیں. ریکوگنائزیشن آف اللہ اس کے چیپٹرز کے چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کانسیپٹ بس ایک ایک لائن کا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہماری ایکچولائزیشن ہے نا, ایکچولائزیشن کے بعد جو ہمارا پرپز آف کریشن ہے نا, ان میں یہ سارے کانسیپٹس آتے ہیں. اب یہ سارے کانسیپٹ اتنے ڈیپلی ہیں نا کہ ہم ان کو کہیں کہ ایک ایک ورڈ میں یا ایک ایک لائن یا ایک ایک سینٹینس میں ہم آج کے ہی لیکچر میں ہم اپنے کور کر لیں, تو ایسا نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے آپ کو سٹارٹنگ سے فرسٹ لیکچر میں بتا دیا, ہمارے فرسٹ سیشن میں بتا دیا کہ ہم نے ہر چیز کو لے کر چلنا ہے, لیکن بہت ڈیپلی لے کر چلنا ہے. بیکاز پرپز ہمارا پریکٹیکل چیزوں کو لے کر چلنا ہے نا, پریکٹیکل میں آنی چاہیے یہ چیزیں. یہ پرپز ہے ہمارا. ہمارا پرپز صرف سننا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اسی کی طرف موو آن کرنے لگے ہیں. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی پرپز, یہی تو ہم یہ کر رہے ہیں نا, آئیڈینٹیفیکیشن آف پرپز کا ہی سارا پڑھ رہے ہیں. اچھا, ایسے ہوتا ہے کہ ہماری جو مطلب جو بھی سیشنز ہیں نا, ان میں یہ جو ساری چیزیں آپ کو آج گو تھرو کروا رہی ہوں نا, اب ان میں سے ایک چیز جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہماری سیلف آئیڈینٹیفیکیشن. اور سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہمیں کس کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے, خالق کے آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ, اللہ رب العزت کے آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس کے ہم مینلی اسی پوائنٹ کو لے کر چل رہے ہیں. سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا جو ایک ہمارے پاس ویو ہے نا, ہم اس کو اب لے کر چل رہے ہیں ڈیپلی. اگر آپ کو یعنی اس میں ہے تھوڑا بہت بھی کوئی بھی ہو چیز کہ نگلیکٹ ہو رہی ہے یا ادھر ادھر دھیان گیا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریکارڈنگ مل جائے گی, اس کو اگین سے سنیے گا. لیکن مینلی وہی چیز میں آپ کو کہتی ہوں, پریکٹیکل میٹرز. ٹھیک ہے. پریکٹیکل بھی تبھی میٹر کرتا ہے جب آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. اچھا, ابھی ہم نے یہ سارے پوائنٹس پڑھے کہ یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اب ان پوائنٹس کو ہم نے ڈیپلی لے کر بھی چلنا ہے, یہ صرف چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اب پھر اس میں کیا آتا ہے کہ ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ اور ہمارا جو دل ہے نا, اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کیسے بلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری سوچ جو ہمارے دماغ میں آئی وہی ہمارا نالج ہے, بلکہ جو ہمارا دل سوچتا ہے نا, یہ بھی ہمارا نالج, اس کا کنیکشن بھی ہمارا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی تک کا ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ ہماری جو بھی سوچ پیدا ہوتی ہے نا, وہ صرف دماغ سے ہوتی ہے, بلکہ ہماری سوچ ہمارے دل سے بھی پیدا ہوتی ہے. اور دل دماغ, جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا, ہر عمل
ہر آرگن یہ سوچ پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں آ جائے گی میڈیکل، تو پھر اس کو بھی ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں گے اپنے اپ کمنگ سیشن میں، لیکن ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ان میں یہ والی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی انسان کی یعنی سوچ پیدا ہوئی، یعنی اس نے اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے اس پہ ورک کیا، بلکہ اس کی سوچ جو ہے نا اس کے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی اس کو سکھا رہی ہوتی ہے۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈائریکٹ وحی نازل ہوتی تھی، تو وہ ان کا جو پرپس تھا نا سیکھنے کا وہ تھا، ٹھیک ہے، سورس آف سیکنگ نالج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی ان کو ملتا تھا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ ساری چیزیں سکھائیں مسلم امہ کو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک لے کر آئے، ہماری آخری کتاب قرآن پاک ہے نا، تو ہمارے لیے اب پرپس جو ہے نا سیکنگ کا، وہ نالج کا، اللہ کی پہچان کا، وہ قرآن پاک ہے، سیرہ ہے، احادیث ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان پہ ورک کرنا ہے۔ اب انسان جو ہے نا وہ پرسنل ایکسپیرینس سے بھی سیکھتا ہے۔ فار ایگزامپل معاشرے میں جس طرح اب آپ کا سیشن کنڈکٹ ہو رہا ہے، یا پھر اسی طرح سے جو ہے وہ انسان معاشرے میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس طرح کے حالات آتے ہیں یا جو بھی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں، یا کوئی بھی انسان لمحات سے گزرتا ہے، مشکلات آتی ہیں، وہ اس کو کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہیں، اس کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ، سبلنگس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہوتا ہے، آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، یہ سارے جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں۔ ان کو انسان کس طرح سے سیکھتا ہے، وہ جو بھی لیسن سیکھ رہا ہے وہ اس کو پازیٹیوٹی کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے، اپنی اسٹرینتھ بھی بنا سکتا ہے اور اپنی ویکنیس بھی بنا سکتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی پرسنل ایکسپیرینس سے چیز سیکھی جائے وہ ہمیشہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لے کر جاتے ہیں۔ اٹس ڈیپینڈ اپون یو۔ اب اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ ہماری عبادت اور ہمارا جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ زندگی میں یا دنیا میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں نا، پوری دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اس میں تو 110% ہمارا بلیو ہے، اور یہ ہر مسلمان کا بلیو ہے، ٹھیک ہے۔ یہی عقیدہ ہے نا ایمان کا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کریٹر آف آل دی تھنگس، یہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام جہانوں کا کریٹر ہے، تخلیق کرنے والا ہے تمام کے تمام جہانوں کو۔ یہ سورہ زمر میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمام مخلوقات کا، تمام کے تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو پیدا کیا، یعنی کہ لک ایٹ مائی کریشنز، جو میں نے پیدا کی نا چیزیں، اس کی طرف نظریں دوڑاؤ، غور و فکر کرو، ٹھیک ہے۔ اس کی جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس میں اس کو پھر سمجھ آتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے نا چیزوں کو لے کر۔ فار ایگزامپل ایک ماں ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو مدر بناتا ہے، اس اسٹیج سے گزارا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، لونگ کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ پھر اس کو ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے پیاری سے پیارا ہر چیز اس کے لیے جو ہے نا، دنیا کی تمام خوشیاں اس کو دے دوں، دنیا کی ہر چیز جو ہے نا وہ میں اپنے بچے کو دے دوں، بیکاز یہ اس کا جو ڈیپ کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ لونگ کنیکشن اس کے ساتھ ڈیپلی بلڈ اپ ہو جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک مدر کا کنیکشن ہوتا ہے اپنے بچے کے ساتھ، وہ والی اسٹیج اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہر چیز میں اس کو دنیا کی فراہم کر دوں، لیکن اس اسٹیج میں جب اگر اس نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا نا کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو میں نے اللہ کی پاور کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تو وہ پھر اصل میں اس کی تربیت کی طرف چلے جاتی ہے۔ پھر اس کو وہ کوئی بھی اسٹیج سے گزاری ہوتی ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے، یعنی اس کو پاور اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اور وہ پاور اپنے بچے کو دے رہی ہے اس اسٹیج میں بھی۔ پھر انسان کی جو بھی نیچر میں کچھ بھی ہو رہا ہوتا، یعنی اس کو کوئی رحمت ملی ہے یا پھر اس کو کوئی مشکلات آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں،
کوئی بھی لمحات آ گئے ہیں، مشکلات، جتنے بھی مصائب کہہ لیں کہ کچھ بھی ہو گیا نا، ڈارک سٹیج آ گئی ہے لائف میں، لیکن وہ اس کا کنیکشن اس کو کس کے ساتھ بلڈ کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کی جو ہے نا پہچان، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ بھی ہو، انسان کو پتا ہو کہ میرے ساتھ ہے. یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان، یعنی کہ انسان جب اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے تو اپنے خالق کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں کچھ بھی ہو اس کو پتا ہے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے آپ نے. پھر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکلات ہیں، گھریلو کوئی مشکلات ہیں، پرسنل لائف کی مشکلات ہیں، یا پھر کسی کی لائف میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کا جب کانسیپٹ یہ کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ آئی بلڈ مائی اسٹرانگ کنیکشن ود اللہ، اور میں کر کس کے لیے رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو آٹومیٹکلی آپ کو پھر ڈائریکشن مل جاتی ہے، آٹومیٹکلی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے اس سچویشن میں اس طرح سے ڈیل کرنا ہے. ڈیلنگ بھی ہم سیکھیں گے، سارا کچھ سیکھیں گے، ٹھیک ہے. ایموشنل کنیکشن جو ہے نا ان کو کس طرح سے بلڈ اپ کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے، یا کس وے سے یوز کیا جاتا ہے، یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے سارا کچھ. لیکن ابھی میں آپ کو کانسیپٹ اسٹارٹنگ سے کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں جو کوئی بھی چیز نظر آتی ہے نا، یا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کا پوائنٹ کس کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، پوائنٹڈ ٹورڈز اللہ. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب سچویشن کو کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. یہ پھر اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے، اس کا کنیکشن ایسے بلڈ اپ ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب کوئی نہیں، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فالوور بھی نہیں ہے، لیکن بلائنڈلی ٹرسٹ کیا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے بڑے تھے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نعوذ باللہ آپ سے بڑی ہوں، میں آپ سے زیادہ چیزوں کو سوچ رکھتی ہوں. اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی، یعنی کہ آپ نے اپنی جو لیول ہے نا، کہہ لیں کہ ایک فیمیل کا وہ گریس ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے نا، یا اپنے پارٹنر کے لیے، ایک جو اس کا لولی بانڈ ہوتا ہے اور دوسرا رسپیکٹ کا جو بانڈ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ پہلے رکھتی ہے، بے شک وہ اس سے بڑی بھی ہو ایج میں. تو آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ، آپ کا ادب، اور آپ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن تھا نا، وہ بہت اسٹرانگ تھا. آپ نے بلائنڈلی بلیو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی اہلیہ ہی ایمان لے کر آئی تھی. اور پھر آپ ہر سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اسٹرانگلی گرپ کرتے تھے کہ پہلی وحی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پروٹیکشن دی، اتنا لولی کنیکشن دیا، اتنا اچھا فیل کروایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم اتنے پریشان، اتنی کپ کپاہٹ کی حالت میں تھے. یعنی وحی کا نزول، یہ کہہ لیں کہ جب فرسٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو یہ کوئی آسان لمحات نہیں تھے، یہ بہت ایزیسٹ نہیں تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپاہٹ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی. اس ٹائم پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں، تو آپ کو لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا سے لے کر جانے لگا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا کہ اپنی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبرائیل علیہ السلام نے اجازت طلب کی کہ میں اندر آ سکتا ہوں. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ وہ فرشتہ ہے یا جن ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم. چونکہ آپ کو بھی تب نہیں معلوم تھا، آپ نے نا آپ اپنے بال کھول لیے، تو آپ نے کہا کہ میں آپ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اپنی گود میں رکھا تھا، تو جو بال ہے نا، آپ کے جو سر تھے نا کور کر لیا بالکل. تو کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اگر تو وہ فرشتہ ہوا نا تو انہیں حیا آ جائے گی، وہ نہیں آئیں گے، اور اگر وہ جن ہوا تو پھر وہ آ جائے گا اور آپ کو بھی یہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کون ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اجازت طلب کی تو انہوں نے جب دیکھا آپ کی اہلیہ ہیں، انہیں پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اندر نہیں آ سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے ایسے آنے کی، چونکہ آپ کی اہلیہ کا جو سر ہے نا وہ کورڈ نہیں ہے، تو اس وجہ سے مجھے اجازت نہیں ہے اس طرح آنے کی نا اندر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سے کور کیا، پھر ورڈ سے اپنے جو ہے نا وہ کور کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو غریبوں کا دکھ بانٹتے ہیں، آپ تو جو ہے وہ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کو سہارا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو راہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا پرپز لینا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ یعنی یہ کیفیت آپ کے ساتھ ہو رہی۔ اتنا ڈیپلی کنیکشن اور اتنے پیار سے آپ کو جو ہے وہ تسلی دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو مکہ میں جو بھی لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی لائف گزری نا، تو آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بیکوز وہ جو ایرا تھا نا آپ کا، وہ والا ایرا تھا جب اسلام کو پھیلایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو دشمن بہت زیادہ تھے، مخالفین بہت زیادہ تھے، مشرکین مکہ بہت زیادہ تھے، تو اس وجہ سے اس ٹائم پہ جو ڈیپ کنیکشن آپ کو ملتا تھا، لونگ اور ایک سپورٹ ملتی تھی نا پیچھے سے پش اپ کرنے کے لیے، انرجی جو دیتی تھی وہ آپ کی اہلیہ دیتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہماری اماں دیا کرتی تھی۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، پیچھے ایک اسٹرانگ وومن کا پوری طاقت ہوتی ہے، اور وہ طاقت ہم ڈیویلپ کرنا سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈیویلپ ہو رہی ہے، تو الٹیمیٹلی پھر ہی ہم وہ طاقت دے سکیں گے نا۔ جب ہم اپنی ایکچولائزیشن سے نہیں نکل رہے، یار میں نے آج یہ پہننا ہے، میں نے یہ سوٹ لینا ہے، میں نے یہ شاپنگ کرنی ہے، میں نے اپنے لیے یہ چیزیں خریدنی ہے، میں نے جو ہے نا وہ اب میری یہ والی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، میں نے یہ پوری کرنی۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہشات، ٹھیک ہے؟ تو خواہشات میں اور ضرورت میں بہت ڈفرنس ہوتا ہے، ان کو بھول گئے ہم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیں آپ رضی اللہ عنہا کے پاس صرف ایک جوڑا ہوتا تھا پہننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی ایک جوڑا ہوتا تھا پہننے کے لیے۔ تو جب آپ کو پتا ہے کہ جو ہے نا مکہ کی عورتوں نے وہ دعوت رکھی، تو حضرت عائشہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو کہا کہ میں جو ہے نا اس دعوت پہ مطلب جانے کی اجازت طلب کی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا وہ اسی جوڑے کے ساتھ جانے لگے، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ نا آپ پہ آوازیں کسیں گے، کہ لوگ کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بیٹی ہو کے اس نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آسمان سے ان کے لیے جنت کا لباس بھیجا تھا، یعنی یہ اس چیز سے ہمیں یہ کلیئرٹی ہو رہی ہے کہ ان کے پاس ایک جوڑا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ پیوند لگا کے نا اپنے کپڑے پہنا کرتی تھی، ان کے کپڑوں پہ اتنے پیوند لگے ہوتے تھے کہ کوئی ایک جو ہے نا وہ ایک طرف سے بھی کہہ لیں کہ ایک اینگل سے بھی ایسا نہیں ملتا تھا کہ اس میں پیوند نہیں لگے۔ اور اہلیہ کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر اللہ تعالیٰ انہیں چاہے تو کچھ بھی دے نا، لیکن اس کے باوجود کس کو پسند کیا؟ اللہ کو پسند کیا، اللہ کی محبت کو پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کرنے آئے ہیں اس کو پسند کیا، اپنی سیلف کے لیے کچھ نہیں پسند کیا، اپنا آپ دیتا ہے۔ یہی تو ایک لیڈر کی وہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا آپ دیتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں دیتا، وہ اللہ کے لیے دیتا ہے۔ تو یہ لیڈر جو ہے نا، یہ ہر عورت لیڈر ہے، لیکن وہ اپنا یہ جو لیڈرشپ کا کنسیپٹ ہے یا اپنی لیڈرشپ کی پاور ہے وہ غلط وے میں لگائے گی تو وہ بدترین بن جائے گی، اور اگر وہ صحیح وے میں پٹ کرے گی تو وہ بہترین بن جائے گی۔ یہ ڈفرنس ہے۔ تو یہی انرجیز ہیں اور یہی اسٹرینتھ ہے جو ہم نے لگانی ہے، اور یہی ہمارا سارا جو ہے نا وہ پرپز ہے جو ہم نے پٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ جو ڈفرنس آتا ہے نا وہ یہیں پہ آتا ہے۔ پھر اب جو ہے نا انسان کی جب اس کو پتہ چل گیا کہ سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا؟
اب آتی ہیں اسٹیجز آف ریکوگنائزنگ. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی جو اسٹیجز ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک میں سورہ عمران میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے زمین آسمان کی تخلیق میں. یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تمام کی تمام مخلوقات میں سے وہ لوگ، صرف وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں. اب قرآن پاک جو ہے وہ تو نان مسلم پہ بھی اترا، مسلمز پہ بھی، تمام دنیا کے لوگوں پر اترا نا. لیکن جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہی کیوں کہا گیا؟ یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ سب کے لیے؟ صرف غور و فکر کرنے والوں کے لیے کیوں کہا گیا؟ چونکہ وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی تخلیق میں، وہ غور و فکر کرتے ہیں اس پہ کہ ہم آئے کیوں ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں اپنے خالق کی تخلیق پہ، وہ اپنے مقصد پہ غور و فکر کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی غور و فکر صرف ان کے خالق کی تخلیق پہ ہوتی ہے. جب وہ اپنے خالق کو پہچان لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، وہ پھر اپنی میننگز کو پہچان لیتے ہیں لائف کے، پھر اپنے پرپس کو پہچان لیتے ہیں، وہ جو کرنے آئے ہیں اس کو پہچان لیتے ہیں، پھر وہ انرجیز ان کو جو مل رہی ہوتی ہیں نا وہ الٹیمیٹلی پھر اللہ سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو اس پہ نا یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہم غور و فکر کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات پہ، ہم ڈیلی بیسس پہ بے شک ایک آیت ہی پڑھیں لیکن اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. اللہ کی تخلیق کی نشانیاں تب واضح ہوتی ہیں جب اس پہ انسان اپنا کام کرتا ہے، یعنی اس کو پہچانتا ہے. ایک تو واضح طور پہ ہے نا، ایک چیز واضح ہے، ہمیں انوائرمنٹ میں کلرز نظر آتے ہیں، پرندے نظر آتے ہیں اور گرینری نظر آتی ہے، آسمان نظر آتا ہے، ہمارے گھر ہیں، ہماری سانسیں ہیں، ہمارا جسم ہے، ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے. ہمیں یہ بلائنڈلی ٹرسٹ اینڈ بلیو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب کچھ بنایا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ غور و فکر کرنا انسان کے لیے ہے. اب وہ بے شک ایک آیت بھی پڑھے لیکن اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھے، اس پہ غور و فکر کرے کہ آیا اس آیت میں یہ ورڈ کیوں کہا گیا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھو تو اسی کی زبان میں پڑھو، یعنی عربک میں ہے نا تو اس کو سیکھو عربک کو، پھر اس کے بعد پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بات کر رہا ہے. اب عربک جو ہے اتنی واسٹ لینگویج ہے کہ اس کے ایک میننگ، ایک ورڈ کے نا 600 میننگز ہیں. اب جب ہماری زبان اگر اردو لینگویج ہے نا، ہماری قومی زبان اردو ہے نا، جتنا ہم اپنی زبان کو سمجھ سکتے ہیں کیا انگریز ہماری زبان کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے نا وہ اس طرح سے جس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اپنی زبان کو انڈرسٹینڈ. ہمیں کوئی انسان جو ہے نا وہ اردو میں کوئی بات کہہ دے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اس اینگل سے بات کی ہے، بے شک اس بات کا مقصد کچھ اور ہو لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح پنجابی سپیکنگ، اسی طرح جو ہے وہ سرائکی، اسی طرح جو بھی زبان ہے نا، ٹھیک ہے، جو بھی لوگ کچھ جو بھی زبان یوز کرتے ہیں اپنے اپنے اس کے حساب سے، ایریا کے حساب سے یا کلچر کے حساب سے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات اس طرح سے کہی گئی ہے، اس اینگل سے کہی ہے اس انسان نے میرے سے. تو اسی طرح جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عربک میں ارشاد فرما رہا ہے، اس کو ہم اردو ٹرانسلیٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ تب ہوتی ہے جب ہم اس کے روٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیوں کہی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا پرپز ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ ڈفرنٹ اینگل سے اس طرح سے لے کر چل سکتے ہیں کہ آپ ایک نہیں 10 12 20 دفعہ سے ایک ہی آیت کو لے کر دیکھا کریں. ٹھیک ہے. اس سے ہرگز یہ نہیں ہوتا جو کنسیپٹ اس سوسائٹی میں کریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ بھٹک جاؤ گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یقین کریں میں اتنے ٹائم سے یہ اس طرح کر رہی ہوں، میں تو نہیں بھٹکی. جو مین پوائنٹ ہوتی ہیں نا، جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں بس اس کو دیکھا کریں. یعنی اچھی اچھی باتوں سے مراد جو آپ کو ایکچوئلزم کی طرف لے کر جاتی ہیں نا، ان باتوں کو نکالا کریں ان آیات میں سے، پھر اس پہ غور و فکر کیا کریں کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے اس اینگل سے بات، اس اینگل کی طرف یہ لے کر جا رہا ہے، یہ پوائنٹ ہمیں اس اینگل کی طرف لے کر جا رہا ہے. وہ ڈفرنٹ جو ہے نا وہ عالم ہر اینگل کو اپنے ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کی ایکچوئلائزیشن وہاں پہ کیا ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو الگ سے دیکھا کریں، اس کو الگ سے لکھا کریں.
اس پہ نا ہم نے ورک کیا ہے، سورہ یوسف ہماری یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ ہے اپلوڈڈ، تو وہ اسی طرح سے ورک کیا ہوا ہے اس میں. اور انشاءاللہ اب میں آپ کو سورہ النساء کور کرواؤں گی. ہمارا یہ جو ہوگا نا ہمارے سیشنز ہوں گے، ان میں انشاءاللہ میں آپ کو سورہ النساء کور کرواؤں گی، وہ اسی اینگل سے لے کر چلوں گی. تو یہ ہے غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے، میننگز کو دیکھنا، اس پہ غور کرنا، اور پھر غور و فکر کر کے پھر اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر آنا کہ ایکچولیزم کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں کیسے کنیکٹ کرنی ہیں. یقین کریں یہ اتنا کچھ ہے نا، اگر ہم اس کو کرنے لگ جائیں تو ہمارے پاس ٹائم کم بچ جاتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ایز اے مسلم فیمیل ہمارا کیا پرپز ہوگا، تو یہ ساری چیزیں کریں نا، کیوں نہیں کرتے، ہم کام کیوں نہیں کرتے اس پہ. پتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا پرپز دیا ہوا، اتنا بڑا ہمارا مشن ہے، تو اس کے باوجود یہ کام نہیں کرتے. ہم نے اپنی جنریشنز کو جو ہے وہ سنوارنا ہے، ہم نے اپنی جنریشن کو ایک اینگل سے لے کر چلنا ہے، ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے. یہ کم ہے کوئی؟ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرپز دیا ہوا، اس کے لیے ہم نے یہ ساری کوششیں کرنی، اس کے لیے ہم نے اپنی جو نالج ہے یہ سیکھنا یا قرآن پاک پہ غور و فکر کرنا، یا سارا کچھ یہ ہم اس پرپز کے لیے کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا پرپز ہے ہمارا، اور اس کی ڈیپتھ کو پہچاننا ہے ہم نے. اچھا، اب جو سیکنڈ سٹیج آتی ہے ہماری، وہ یہ آتی ہے اب جو ہماری پرسنل ٹرائلز ہوتی ہیں اور بلیسنگز ہوتی ہیں یا اسٹرگلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم جو بھی کاوشیں کر رہے ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیسنگز دی ہیں، ٹھیک ہے، رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، وہ کسی بھی فارمیٹ میں ہو سکتی ہیں، کسی بھی فارمیٹ میں. یعنی ہماری زندگی میں کوئی آیا ہے، کوئی نکلا ہے، کسی کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے، یا ہم اپنا پرپس لے کر چل رہے ہیں، اس میں ہم گر رہے ہیں بار بار اور لوگ ہمیں سمجھ نہیں رہے. ہوگا ایسا، ٹھیک ہے. آپ میں سے آج اگر زیادہ لوگ میرے ساتھ ہیں تو کل کو ایک انسان بھی ہو سکتا ہے. آپ میں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیوں کر رہی ہے. بہت سے لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، بہت سے لوگ پوزیٹیوٹی کی طرف بھی لے کر جا رہے ہوں گے، بہت سے لوگ میرا ساتھ دیں گے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے برا کہیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی جو ٹرائلز ہوتی ہیں نا، ہر انسان کی پرسنل ٹرائلز اور لائف ٹرائلز وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اب یہ انسان کے اپنے اوپر یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو اللہ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے پرپز کو اللہ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر رہا ہے. اگر ایک انسان یہ سوچنے لگ جائے یا لیڈر یہ سوچنے لگ جائے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، اور ایک ایک انسان کا وہاں ٹھہر ٹھہر کے جواب دینے لگ جائے، تو کبھی بھی وہ سوسائٹی کو سدھار نہیں سکتا، کبھی بھی وہ لوگوں میں پرپز نہیں پیدا کر سکتا، ان کی زندگی میں ان کو کوئی ویژن نہیں دے سکتا. وہ لیڈر جو ہے نا، وہ لیڈر کہلاتا ہی نہیں ہے جو ہر انسان کو رک رک کے جواب دے رہا ہوتا ہے. لیڈر ہمیشہ خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، اس وجہ سے خاموشی سے کرتا ہے چونکہ اس کو پتا ہے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ ہے ہماری کلوزنس اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہماری جتنی بھی سٹرگلز ہیں نا وہ میٹر کر رہی ہیں، اللہ کے لیے میٹر کر رہی ہیں. ہماری زندگی میں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں نا، یہ سارا کچھ میٹر کر رہا ہے. کس لیے کر رہا ہے؟ بیکوز ہم اللہ سے یہ ساری چیزیں، ہماری توقعات اللہ سے ہوتی ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس کا صلہ دینا ہے، اور یا اللہ آپ کے لیے میں کر رہا ہوں یہ سارا کچھ. اب انسان جب آپ اپنے پرپس کے لیے کام کرنا شروع کریں گے نا، لوگ آپ کو بہت باتیں کریں گے، لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ سے ایسی یعنی میں کہتی ہوں کہ ریئل پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو صحیح کر کے، آپ کسی انسان کو اپنا بنائیں گے نا، وہ انسان آپ کو ایک لمحے میں آپ کے اپنوں کو آپ سے دور کر دے گا. ایک لمحے میں، یقین کریں، آپ کسی پہ بلیو کریں گے، اسی لمحے آپ کو وہ توڑ دے گا وہ انسان. اور پھر آپ سارا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا پرپز اللہ ہے تو پھر آپ ٹوٹتے نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی سچویشن کو ڈیل کر لیتا ہے، اور آپ کا جو مین مقصد ہوتا ہے نا، پھر اس پہ آپ گرتے نہیں ہو، وہ پھر آپ چلتے رہتے ہو. بیکاز آپ ایٹ اے ٹائم کے لیے اس سچویشن میں تکلیف تو آپ کو ہوتی ہے، بیکاز ہم انسان ہیں. جب انسان ٹوٹتا ہے نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، جب انسان مشکلات میں ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں کر کس لیے رہا ہوں، تو وہی تکلیف اس کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے.
جب وہ تکلیف اس کی اسٹرینتھ بنتی ہے نا تو پھر اس کی ہینڈلنگ سارا کچھ اس کا خالق کر دیتا ہے، خود ہی کر لیتا ہے. کہہ دیتے ہیں نا کہ یا اللہ میں نے تیرے اوپر چھوڑ دیا، تم نے ہی سارا کچھ کرنا ہے ڈیل، تو وہ کرتا ہے، یقین کرے کرتا ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کہا کہ یا اللہ آپ جو ہے نا وہ میری سچویشن کو ہینڈل کر لیں اور میں نے دیکھا وہ ہوا نہ ہو. ہوتا ہے وہ 110% میرا اس پہ بلیو ہے. میری لائف میں جتنی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہیں میں جب یہ کہہ دیتی ہوں نا کہ یا اللہ میں نے تیرے پہ ٹرسٹ کیا اور میرا ٹرسٹ بلائنڈلی ہے، اور کرنا پڑتا ہے ٹرسٹ بلائنڈلی. پھر یہ نہیں کہ صرف کہنا ہے کہ ٹرسٹ بلائنڈلی ہے، یقین کریں کر کے تو دیکھیں ایک بار کہ یا اللہ میرا تیرے پہ ٹرسٹ بلائنڈلی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے، میں حیران ہو جاتی ہوں. یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اتنا کچھ اللہ کرتا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا کنیکشن جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ایسا بلڈ کرنا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات بھی ہیں آپ کو نظر آئے کہ اللہ ساتھ ہے. یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے مسلم وومن کی. اور اگر ہم یہ چیز کرنے لگ جائیں کہ اس انسان سے مجھے طاقت ملے، اس انسان سے مجھے طاقت ملے، یہ انسان مجھے طاقت دے، وہ انسان مجھے طاقت دے، یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا ہم، اسی میں اپنی انرجیز ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ کبھی نہیں ملتی. اور یہ نہ اسٹرونگنیس ہوتی ہے مسلم، جو گریس ہوتی ہے نا مسلم وومن کی، وہ گریس یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی طاقت اللہ سے لے رہی ہوتی ہے کہ انہیں کوئی طاقت نہیں چاہیے. جب ایک مسلم وومن کی طاقت اللہ بن گیا تو اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اگر وہ ٹوٹ بھی جائے نا وہ جڑ جائے گی، اسی لمحے جڑ جائے گی، تھوڑی دیر میں جڑ جائے گی، لیکن اس کی طاقت اللہ سے مل رہی ہے نا تو اس کو کوئی بھی انسان گرا نہیں سکتا. لوگ اپنی بہت سی چالاکیاں دکھائیں گے، آپ کے مشن میں، آپ کے ویژن میں بڑے لوگ آئیں گے، یار آپ کے جو اپنے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے قریبی آپ کے جو ہیں، وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری جائیدادیں، تمہارے جو بچے، تمہاری بیویاں، یہ سارا کچھ آزمائشیں ہیں تمہارے لیے. اب اس آزمائش میں نا یہ جو ساری آزمائشیں ہیں، کوئی انسان آپ کا ساتھ دیتا ہے، کوئی انسان آپ کا ساتھ نہیں دیتا، بہت کچھ ہوتا ہے لائف میں. لیکن جب ہمارا یہ کنیکشن ہو جاتا ہے نا کہ اللہ ساتھ ہے میرے، تو پھر آپ اگر گر بھی جاؤ تو آپ پھر اٹھ جاتے ہو، زیادہ طاقت کے ساتھ اٹھتے ہو. جب انسان کے اوپر ایک آزمائش آتی ہے نا تو اس کے بعد جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے نا تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں جب آپ چھوٹے تھے نا، بہت زیادہ چھوٹے تھے، جب آپ نے چلنا نہیں سیکھا تھا تو آپ کی مدر آپ کو چلایا کرتی تھی، آپ کو سہارا دیتی تھی، ٹھیک ہے، تب آپ کو انرجی ان سے ملا کرتی تھی. تب پھر آپ بڑے ہوئے، آپ نے اپنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دیا، آپ نے خود سے چلنا شروع کیا اور آپ کے جسم میں انرجی آئی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے جسم پہ کھڑا کرنے کی طاقت دی اور آپ خود سے چیزوں کو دیکھنے لگے. تو یہ جو انرجی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ملا، یہ اللہ کی طرف سے ملا نا. اسی طرح انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے نا، یا اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، تب بھی اسٹرینتھ اس کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ سارا کچھ، یہ ساری ٹرائلز، یہ ساری جو ریفلیکشن اسٹرانگ تب ہوتی ہیں جب بلیو بھی انسان کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور وہ بلائنڈلی بلیو کرتا ہے کہ اللہ تو سنبھال لے گا، پھر اللہ سنبھال لیتا ہے. اور کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اپنے پیرنٹس کے بغیر رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں یہ سکھا دیا کہ ایسا پاسبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی مشکلات آئیں وہ ہم دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا ان میں سے کسی ایک کی زندگی میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ ساری مشکلات دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کر کے دکھایا. اسی وجہ سے نا سیرہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے لائٹ کا پاتھ کرتی ہے، ایک پلے. یعنی ہمیں جو بھی مشکلات آئیں ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیسی تھی، ام المومنین کی لائف کیسی تھی، صحابیات کی لائف کیسی تھی، ٹھیک ہے. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے.
اس طرح سے ہمارا کنیکشن جو ہے نا اسلام کے ساتھ اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ ہماری جو ہے نا ایکچولیزم ہے, ریکوگنائزیشن ہے اللہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمارے لیے, یعنی یہ سارے جو ہے نا ہمارے لیے یہ ساری چیزیں تخلیق کی, پیدا کی, اس میں اسٹرینتھ ہم نے نکالنی ہے اپنی سوچ میں غور و فکر کر کے. چونکہ حقیقت تو حقیقت ہے, وہ بدل سکتی ہی نہیں, لیکن انسان کی کاوش جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے, وہ کتنی اپنی کاوش لگا رہا ہے اس کو پانے کے لیے, ٹھیک ہے. اب تھرڈ اس میں جو ریکوگنائزنگ سٹیج ہے, اس میں جو ہمارے پاس تھرڈ سٹیپ آتا ہے نا, وہ آتا ہے تھرو نالج ورشپ, یعنی کہ عبادت کے تھرو. انسان کی جو عبادت ہے نا, یہ ایکچولی میں انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہے. جب ہم تزکیہ نفس والا چیپٹر سارا ڈیپلی ڈسکس کریں گے نا, اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کنیکشن کس طرح سے ہے. جب ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کے سیشن جو لنک آپ کو شیئر بھی کیا تھا, اور ہم نے ڈسکس کیے تھے نا اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہوں گے ایموشنل انٹیلیجنس کے, تو ان کو بھی یہ میں نے کلیئر کیا تھا کہ ہماری عبادت کا کنیکشن جو ہے وہ ہمارے ہارٹ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. انسان جتنا زیادہ عبادت کرتا ہے نا, اتنا زیادہ اس کا جو دل ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے. اور دل جو ہے نا یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہوگا تو تمہارے تمام کے تمام کام صحیح ہوں گے. اگر وہ بیمار ہے تو تمہارا پورا کا پورا جسم بیمار ہو جائے گا, اور وہ کیا ہے, وہ دل ہے. چونکہ ہمارا جو دل ہے نا, اس میں ریفلیکشنز ہیں اسپرچولی, ایسی ریفلیکشنز ہیں جو ہمارے ہر عمل سے وہ ہو رہی ہوتی ہیں, کہہ لیں کہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں ہر عمل سے. ہم کچھ کرتے ہیں, ہم کچھ سوچتے ہیں, ہم کوئی عمل کرتے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں نا, ہماری ریفلیکشنز ہماری دل میں وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے, اور اس کی جو ہے نا یہ کہہ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی وہ کنیکشن بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہمارا دل ہے یہ ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے. انسان کا جو دل ہے نا, اگر اس کو اسٹرینتھ عبادت سے ملے تو الٹیمیٹلی وہ جڑ جاتا ہے اللہ کے ساتھ. جتنی زیادہ ہم عبادت کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمارا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اب عبادت ورشپ کا کنسیپٹ بھی بہت زیادہ واسٹ ہے. اس میں اس طرح سے عبادت قرآن پاک کو پڑھنا, غور و فکر کرنا یہ بھی ہے, سیرہ پڑھنا, سیرہ پہ غور و فکر کرنا یہ بھی ہے, احادیث پڑھنا, غور و فکر کرنا یہ بھی ہے, ڈفرینٹ بکس پڑھنا, ان پہ غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے. لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنا وہ کیا ہے, وہ بھی عبادت ہے. یہ سیشن ہم سن رہے ہیں کس کے لیے سن رہے ہیں, ہمارا پرپز کیا ہے, اس کے پیچھے مشن اینڈ ویژن کیا ہے, ٹھیک ہے نا. کہتے ہوتے ہیں نا اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے. انسان کی جس طرح کی نیت ہوگی, اٹینشن جیسی ہوں گی, اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ریوارڈ دے گا. یہ بھی عبادت ہے. اچھا سوچنا بھی عبادت ہے, اچھا کرنا بھی عبادت ہے, کسی کے لیے اچھی سوچ رکھنا یہ بھی عبادت ہے, کسی کو اچھا پریزنٹ کرنا, کسی کے لیے پیار, اپنے دل میں پیار رکھنا, اچھا پیار, ٹھیک ہے, یہ بھی عبادت ہے. کسی کو اچھا ٹائم دینا, کسی کے لیے اچھے ورڈز بولنا, کسی کو اچھی کمپنی دینا, یہ بھی عبادت ہے. اپنے پرپس کے لیے کام کرنا یہ بھی عبادت ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے نا یہ بھی عبادت ہے کہ آپ جو کما رہے ہو اور وہ حلال ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں عبادت میں آ جاتی ہیں. پھر آپ کا سونا, اٹھنا, بیٹھنا وہ بھی عبادت میں آ جاتا ہے. لیکن اٹینشنز اس کی کس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. اس طرح ہم فاسٹنگ کی سٹیج میں ہوتے ہیں تو قرآن پاک میں ہمیں یہ آیت ملتی ہے نا کہ جو روزے دار ہوتے ہیں ان کا سونا, اٹھنا, بیٹھنا, جاگنا عبادت میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے, ان کا سونا بھی. تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے, وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب انسان, ڈفرینٹ احادیث بھی آپ کو ملتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان جو ہے نا وضو کر کے سوئے, ٹھیک ہے, اور وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی ساری رات عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مقرر کر دیتا ہے, وہ جو فرشتے ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور جو وہ فرشتے ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی طلب کر رہے ہوتے ہیں ساری رات, ٹھیک ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے نا وہ اس انسان پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ساری رات. اسی طرح انسان کسی کا حق ضبط نہ کرے, اور وہ اپنی نیند اس طرح سے سو رہا ہے کہ اس نے کسی کو کچھ دینا نہیں ہے,
ٹھیک ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کیے, اس نے اپنی سارے دن کے جو بھی کام تھے نا وہ پورے کیے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقصد دیا تھا اس نے پورا کیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے کسی کا حق ضبط نہیں کیا, اس نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, اس نے جو ہے وہ اپنے کام, اپنی جو بھی اس کی تھی نا پرپز, وہ فلفل کیا. اور اسی طرح اس نے یہ کہا کہ اللہ اے میرے پروردگار, میں اس لیے سو رہا ہوں کہ مجھے اگلے دن کام کرنے کے لیے طاقت ملے, اور یہ میرا جو سونا ہے اس کو میری عبادت میں لکھ دے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری رات رویا کرتے تھے, امت کے لیے نا مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, اور جب سونا بھی ہوتا تھا تو بہت کم سویا کرتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری پرسنالٹیز ہیں نا, بہت کم, جن کے نیمز آپ کو ہسٹری میں ملتے ہیں, جن کے نیم ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں, بہت کم سویا کرتے تھے. اور سبھی کی آپ پرسنالٹیز کو اسٹڈی کریں تو ان میں یہی مین چیز ملے گی کہ وہ سوتے بہت کم تھے, اور وہ سوتے بھی تھے تو صرف اس لیے کہ ہمیں اگلے دن کام کرنے کے لیے زیادہ طاقت, زیادہ انرجی ملے, ٹھیک ہے. تو اٹینشنز میٹر کرتی ہیں. آپ کی پھر ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے تو وہ آپ کی عبادت ہی بن جاتا ہے. عبادت کا مقصد جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے 5 پلرز ہیں ان پہ ورک کیا جائے, وہ تو ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہماری کہنے کے انیشل سٹیج ہے, لیکن مینلی جو سٹیج ہے نا اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں, اور وہ تمام چیزیں انسان کی عبادت میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں. اب اس میں جو فورتھ ہمارے پاس آتا ہے نا, فورتھ سٹیج آتی ہے ٹرو, جو ہمارے پاس ٹرو ہوتی ہے نا اللہ کی, اس کا ایفیکٹ آ جاتا ہے. یعنی وہ اس طرح سے آتا ہے, آپ کی جو انر پیس ہے نا وہ آپ کو اس طرح سے محسوس ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے میری ہر سچویشن میں, ٹھیک ہے. ہر سچویشن میں آپ کو انر پیس مل رہا ہے. مل کیسے رہا ہے؟ آپ کی انر آئیڈینٹیفیکیشن خود ہی آپ نے جو ڈیویلپ کر لی نا اس سے مل رہا ہے آپ کو, اور آپ کو بلیو اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی ہے یہ سچویشن گزر جائے گی, اس میں ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, ایموشنز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس میں آپ کا ایکٹ کیا ہوگا, دیٹس ادر ٹاپک, ٹھیک ہے. وہ واسٹ ٹاپک ہے, وہ ادر ہماری ڈسکشن کا پارٹ ہے. لیکن اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ انر پیس ڈیویلپ ہوا اور اس سچویشن میں بلیف پیدا ہوا کہ میری جو سچویشن ہے نا اللہ سنبھال لے گا, ٹھیک ہے. یعنی آپ کا توکل اس سچویشن پہ, پھر آپ اس سچویشن میں جو کچھ کر رہے ہیں اس میں آپ کا تقوی, ٹھیک ہے, یعنی آپ کو ڈر ہے کہ میرا کام اللہ دیکھ رہا ہے. تو الٹیمیٹلی اس کو پرپز مل گیا نا, آئیڈینٹیفیکیشن کلیئر ہوگی, اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹرونیس ہو گئی آپ کی. یعنی لو ہے یا فیئر ہے وہ کس کا ہے, اللہ کا ہے. انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کو کس طرح سے پا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا ایک قدم اس کے نفس پہ ہوگا, دوسرا جو ہے نا اللہ کے قریب ہوگا انسان, ٹھیک ہے. انسان جب اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے, نفس یعنی اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے. نفس کو کنٹرول کرنا کیسے کنٹرول کرتا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ 2 ہینڈلنگز اس ویک کی شیئر کروں گی. اس میں نے کافی ڈیپلی اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ نفس کو انسان کیسے کنٹرول کر سکتا ہے یا نفس انسان کا ہے کیا, ٹھیک ہے. تو پہلا قدم انسان کا اپنی خواہشات پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی انسان اپنی نفسانی خواہشات کو, اس میں نفس امارہ آ جاتا ہے, اس میں جو ہے نا ہماری جو بھی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں وہ ساری اس میں نا آ جاتی ہیں. یہ نا یہ بھی بہت واسٹ ٹاپک ہے نفس کا, تو انشاءاللہ اس کی ہینڈلنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی, اور اس کو ہم مزید ڈیپلی بھی ان سیشنز میں لے کر چلیں گے نا جب ہم اپنے تزکیہ کا چیپٹر کمپلیٹ کریں گے اس میں. تو انسان کا جب ایک قدم اس کے نفس پہ ہوتا ہے, دوسرا پھر اس کو آٹومیٹکلی اللہ کے قریب کر دیتا ہے. دوسرا قدم یعنی اللہ کے قریب اس کو پھر اس طرح سے کر دیتا ہے, وہ اس کا تمام کے تمام کام اللہ کی رضا کی طرف بڑھانے والے ہوتے ہیں. اس کو اس کی عبادت ہے, اس کی عاجزی ہے, اس کا ذکر ہے, اس کی نرمی ہے, اس کا اخلاق ہے, اس کی سچائی ہے, اس کا صبر ہے, اس کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کا مقصد ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا ہر راستہ جو ہے وہ اللہ کی قربت کو پانے کا ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ کلوزنس کا ہوتا ہے, اللہ کو پہچاننا اور اللہ کے ساتھ اپنا جو کنیکشن بلڈ کرنا ہے نا وہ ہوتا ہے.
پھر انسان کیا ہے اپنے خالق کو جب اس طرح سے پہچانتا ہے، یہ والا جو کانسیپٹ ہے نا اس کا، پھر کلیئر ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچان لیا اس نے، پھر اس میں پھر غور و فکر مزید کرتا رہتا ہے، اس میں پھر وہ اپنی کہہ لیں کہ اپنی ایفرٹس مزید بلڈ کرتا ہے، اس کے لیے پھر کام کرتا ہے، اور پھر روز کے روز اس میں اس کی یہ جو ہوتی ہے نا یعنی اسٹرگلز ہوتی ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اوور آل آج کا سیشن تھا. تو انشاءاللہ اس سیشن کی ریکارڈنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی، اور باقی ہم آپ کو ڈیپلی ویلکم کرتے ہیں جو ہمارے نیو اسٹوڈنٹ ہیں. آپ ہمارے ہنر اینڈ حیات ڈپارٹمنٹ کا پارٹ بنے. ٹھیک ہے، فرسٹ جو ہمارا اس کو لے کے مشن اینڈ ویژن تھا وہ لیکچر بھی سنیں، باقی کی جو ہینڈلنگ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی. اس میں ہم آپ سے کوئی چارجز نہیں لے رہے، کچھ بھی نہیں لے رہے، فری آف کاسٹ ہے. پرپس اینڈ مشن آپ کے ساتھ ہم نے آپ پہلے ہی کلیئر کر دیا اسٹارٹنگ میں کہ یہ ہمارا مشن اینڈ ویژن ہے، تو اس میں آپ اسٹرگلز میں ہمارا ساتھ دیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو بھی ویوز ہیں وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، چونکہ ہم نے انہی میں سے والنٹیئرز اپنے نکالنے ہیں، اور کوئی یہ چھوٹا ہمارا نہیں ہے کہہ لیں کہ پروجیکٹ، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کو ہم نے تھرو آؤٹ دی لائف لے کر چلنا ہے. اس سے انشاءاللہ ہم امید کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم بہت سی فیملیز کو چینج کر سکیں ہمارے اپنے اس پروجیکٹ کے تھرو. اور اس میں آپ کا بھی ہمیں ظاہری سی بات ہے ساتھ چاہیے، اور ہم اپنا بھی پرپس اس پہ اور زیادہ ورک کریں گے انشاءاللہ. باقی یہ ہمارا آج کا سیشن تھا. کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں، پھر ہم انشاءاللہ سے اس کو اینڈ کرتے ہیں. یہ بکس بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ریفر کریں گے. ایکچولی میں نا جب میں اپنا یہ لیکچر پریپیئر کر رہی ہوتی ہوں نا تو میں ڈفرینٹ بک سے کرتی ہوں، میں ایک بک سے نہیں کرتی. تو میں زیادہ امام غزالی کی بک کو پریفر کرتی ہوں، امام ابن قیم کی بک کو بھی پریفر کرتی ہوں، اور سیرہ کی بکس کو بھی پریفر کرتی ہوں. قرآن پاک کو بھی میں زیادہ رکھتی ہوں، چونکہ جب میں تفسیر کر رہی ہوتی ہوں تو تفسیر سے جو میرے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے آپ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. یہ اب یقین کریں کہ آپ کو لگا ہوگا کہ شاید میں نے جو ہے نا وہ پوائنٹس یہ کسی بک سے آپ کو پڑھائے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. یہ بہت سی بکس کی ایک کلیکٹیو فارم آپ کے ساتھ آج کے لیکچر میں شیئر کیا میں نے، اور یہ کوئی رٹا یا کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہوتا. یہ جو ہماری کہہ لیں کہ لائف سے انسان نے جو چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، اور جو چیزیں اس کو اس کی سچویشن سے سیکھی ہوتی ہیں، اور جو اس نے اپنا نالج گین کیا ہوتا ہے نا اس کی بیس پہ انسان سکھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہمیشہ ایک سکھانے والا اگر صرف لیکچر سے رٹے لگا لگا کے آپ کو پڑھائے نا تو آپ کی لائف میں چینج نہیں آتی کبھی بھی، جب تک وہ انسان خود ان چیزوں سے گزر کے نہ گیا ہو. اپنی سچویشنز کو انسان جب تک اس سچویشن سے گزر کے نہیں جاتا نا، وہ انسان کبھی بھی اپنے سے جڑے لوگوں کو وہ چیز سکھا ہی نہیں سکتا. جن سچویشن سے آپ گزر کے جاتے ہو نا، آپ وہی چیز کسی بھی اگلے انسان کو سکھا سکتے ہو. جیسے سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں نا، وہ اگر مشکل حالات سے گزریں گے نہیں تو وہ اپنے کلائنٹ کو کبھی سکھا نہیں سکتے کہ مشکلات سے کس طرح سے گزرنا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اپنی سچویشنز کو ہینڈلنگ انسان جب کرتا ہے نا تو اور اس کا نالج صرف ایک چیز سے نہیں ہوتا، ڈفرنٹ بکس کا جو کہہ لیں کہ کولیکٹیو فارم ہوتی ہے نا اس سے ہوتا ہے. پھر انسان کسی کی لائف کو چینج کر سکتا ہے. ایسے تو ڈفرینٹ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ بکس پڑھی ہوتی ہیں، ہر کسی کے گھر میں بکس کے وہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں، وہ پڑھ لیں، اس سے جو بھی کرنا ہے انسان کر سکتا ہے. لیکن چینج جو آتی ہے نا وہ انسان کی کیسے آتی ہے چینج، وہ لائف میں جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نا اس سے چینج آتی ہے، اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. اس طرح جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گی، چونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو نا اب کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں. نوٹس جو ہے نا آپ ایسے کریں کہ خود پریپیئر کر لیں، ان کے نوٹس ساتھ ساتھ پریپیئر کر لیں، اور بلکہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی شیئر کریں. میرا ایکچولی میں جو تھا نا وہ یہ تھا کہ میں جب یہ سیشنز آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر ایک ایک ویڈیو سے ریلیٹڈ نا خود اس کو نوٹس بناؤں. ٹھیک ہے،
اور وہ پھر اس کو بکلیٹ کی فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ اس طرح پہلے بھی میں نے کرنے کی ٹرائی کی تھی، لیکن چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس وجہ سے نا پھر وہ چیز یہ مس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ سینڈ کر دیجیے گا گروپ میں نا PDF فارمیٹ میں. ہاں جی، ساری چیزیں یاد نہیں رہتی، اس میں یہی ہوتا ہے کہ مین چیزیں لکھ لیا کریں اور لیکچرز اگین اینڈ اگین لیا کریں. اس میں جو پریکٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں نا کرنے کے، وہ پریکٹیکل پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیا کریں، پھر ان کو پورا ویک امپلیمنٹ کیا کریں. ٹھیک ہے، یہی اس کا جو پیچھے ہوتا ہے نا پرپس یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں پھر ہم اپنے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ سنڈے میں